اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وعلی محمد عجل فرجهم اللہم صل علی فاطمة و ابیہا و امیہا و بعلیہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک ساقطا۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ یقیناً یہ بہت بہت غمناک دن سے ہم گزر رہے ہیں۔ جو شہزادی ہماری جو جس مصائب سے گزری ہوئی، اس دین کی خاطر، اس دین کو بچانے کے لیے، اس ولایت اور امامت کو بچانے کے لیے کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ خود کو نغوا پڑھنا پڑا۔ صبت علیہ مصائب لو، خود کو پڑھنا پڑا۔ روزے روشن دن راتوں بدل جائے، اتنے مصائب شہزادی نے اٹھائے۔ ہم ان کے نقش قدم چلنے کی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور یہی سوال مجھے پوچھا گیا ہے۔ مگر ہم شروع کرتے پہلے یبن زہرا کی سلامتی کے لیے دعا، یوسف زہرا کو ہم پہلے یاد کریں، کیونکہ ہم سب مل کے تعزیت پیش کرتے کہ امام زمانہ بہت غمزدہ ہے۔ جب ان کو پوچھا گیا کہ اب ہم آپ کو کہاں پائے، کہاں جہاں میری جدہ ماجدہ کے مسائب بیان وہاں مجھے پائے۔ انشاءاللہ آج امام زمانہ ہماری درس میں ضرور شرکت کی ہے، اور ہم امام زمانہ کو تعزیت پیش کرنے کے بعد رسول اور تمام اہل بیت معصومین کو ہم آج شہزادی کی عظیم شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہم مل کے امام بی بی فاطمہ کے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے بی بی فاطمہ کے پاس، اللہ کو ان کا وسیلہ ڈال کے کہ ہمارے جو تمام مرحومین کو آج شہزادی کے وسیلے سے ہر مرحوم کو بخش دے اور جوار معصومین میں جگہ عنایت کرے۔ جو مریض ہے پروردگار واسطہ شہزادی فاطمہ سے ان کو شفا عاجل اور صحت کامل دے۔ جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اولاد کی پریشانی ہو، رزق کی پریشانی ہو، قرضے کی پریشانی میں ہو، کسی بھی مصیبت میں ہو، پروردگار شہزادی کا واسطہ سے ان کو شفا عاجل اور صحت کامل، ان کی مشکل جلد از جلد حل کر۔ جو بیمار ہے، جس حالت میں بیماری ہے، پروردگار واسطہ شہزادی فاطمہ کو ان کو بیماری سے جلد از جلد شفا عاجل اور صحت کامل عطا۔ پروردگار جو اولاد کی خواہش مند ہے بے خرق کے، شہزادی فاطمہ زہرا ان کو نیک صالح اولاد عطا کر۔ پروردگار جو شادی کی عمر ہو چکی ہے لڑکا لڑکی کے، پروردگار بہترین کفو عطا کر کے ان کی شادی جلد از جلد ہو جائے، بہترین انداز میں ہو جائے۔ اور پروردگار سب سے عظیم دعا، سب سے اعلیٰ دعا، فاطمہ کا فرزند یوسف زہرا کی ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم ان کے ناصر مددگار میں شامل فرما۔ اب مل کے یہ دعائے توسل کا یہ جملہ مشہور و معروف ہم دعا کرتے ہیں، یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یا قرۃ عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہتین عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہتین عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہتین عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، آمین ثم آمین۔ جو سوال پوچھا گیا تھا اس سے ہم آغاز کریں گے۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ شہزادی ہم سے کیا چاہتی ہے، ہم کون سے عمل کردار کیا اپنائے کہ شہزادی کی خوشنودی حاصل کرے، شہزادی ہم سے راضی ہو جائے۔ اس چند سوالات کا میں نے جمع کیا ہے، بی بی کے بارے میں جو سوال پوچھا گیا۔ یقیناً ایام فاطمیہ ہے تو لوگوں کو یہی خیال آئے گا کہ ہم شہزادی کے ہماری کیا ذمہ داری ہے، اسی بارے میں سوال پوچھا جائے۔ تو میں نے نچوڑ کر دیا ایک سوال میں ہم غور کریں، 18 سال کی زندگی میں ہماری شہزادی ایک دن بھی مصیبت کے بغیر گزاری ہے؟
ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کو تسلی دیتی ہے، جو ماں سے جو خیانت ہوئی دشمنان سے، وہاں سے لے کے ماں کے پیٹ سے ہی ماں کا مصائب دیکھتی ہے، پھر پیدائش کے بعد باپ کے مصائب دیکھتی ہے، پھر ماں کی شادی ابی طالب کا 3 سال، پھر ماں کی شہادت 5 سال کی عمر میں، وغیرہ وغیرہ۔ 18 سال کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ ہماری روحانی ماں، ہماری شہزادی سیدۃ النساء العالمین مسائب میں زندگی گزاری، یعنی ان کی زندگی اتنی سنجیدگی کے ساتھ گزری ہے، اتنی سنجیدگی کے ساتھ، اتنی سیریس زندگی کہ ان کی زندگی میں کبھی یہ نظر نہیں آتی کہ انہوں نے کبھی جوک کیا ہو۔ رسول خدا کی 63 سال کی زندگی میں کبھی کبھار نظر آئے کہ رسول اللہ نے جوک کیا، مذاق کیا۔ مولا علی کی زندگی میں نظر آئے 63 سال کی زندگی میں کہیں کبھی مذاق کیا۔ 18 سال کی زندگی میں ہم نے نہیں دیکھا ہے، نہیں کہیں پڑھا، کتابیں کہیں نہیں ملا، نہ تو علماء سے سنا کہ شہزادی کا کوئی جوک کریٹ کیا ہو، کوئی مذاق کیا ہو، نہیں۔ مگر اس ایسی سنجیدگی زندگی کے دوران، ایسی سیریس زندگی کے دوران، 18 سال کی زندگی میں صرف 4 تبسم اگر نظر آئے تو اس کے پیچھے بہت عظیم عظیم پیغامات چھپے ہوئے۔ صرف 4 مسکراہٹ نظر آئے تو پھر کیوں یہ مسکراہی 4 مرتبہ؟ وہ ہمیں اس سے ہم ڈیسیشن لیں گے کہ شہزادی ہم سے کیا چاہتی ہے، ہم سے کیا توقع رکھی ہے کہ میں نے اتنے مصائب اٹھائے، تمہیں تو مصائب نہیں اٹھانا ہے اتنے، تم کم سے کم میری رضا تو حاصل کر لو، کیونکہ جس نے فاطمہ کی رضا حاصل تو وہ اللہ کی رضا حاصل، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ شہزادی کی رضا حاصل کر۔ معتبر حدیث ثابت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے جس سے فاطمہ راضی سے میں راضی۔ کس کو کہتے اللہ؟ جس سے فاطمہ راضی سے میں راضی۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں راضی اس سے فاطمہ راضی، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو راضیہ مرضیہ ہے، مگر اللہ کہتا ہے سبجیکٹ کو فاطمہ کو کہا ہے کہ جس سے فاطمہ راضی سے میں راضی، جس سے فاطمہ غضبناک اسے میں غضبناک۔ بچپنے سے یہ حدیث سنتے آئے تو پتا چلا اگر یہ 4 تبسم کی پیچھے شہزادی کا پیغام کو سمجھ جائے، ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائے تو ہم شہزادی کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی رضا حاصل کی تو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی۔ بہت ہے، بات تو بہت ہے، مگر اتنا ہم آدھے گھنٹے کا جو وقفہ رکھا ہے لیکچر کے لیے، یا تو قرآن کی تفسیر یا تو اہل بیت کا ذکر، تو اتنے میں ہم تھوڑا اس پہ پونڈر کریں گے، تفکر کریں گے۔ پہلا تبسم شہزادی کا زندگی میں ابھی 9 سال کی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ شادی ہوئی تو 9 سال میں ہوئی، اور 9 سال سے ذرا پہلے جب رسول نے بتایا کہ مولا علی کا رشتہ آیا ہے، تو پہلی مرتبہ پہلا مسکراہٹ ان کا یہ تھا، ہمیں پیغام دے دیا کہ تمہارے لیے کیسا شریک حیات کے انتخاب کرنا چاہیے، اور تمہاری اولاد کے لیے بھی کیسا شریک حیات کا انتخاب کرنا چاہیے۔ چاہے دنیا کی بظاہر ساری دنیا تو رسول اور اہل بیت میں اللہ نے کریٹ کیا ہے، پیدا کیا ہے، خاص کر کے بیوی فاطمہ، مگر پھر بھی بظاہر زندگی کی بات ہے، بظاہر تو علی غربت کی زندگی گزار رہے، تو یہ نہ دیکھنا کہ دنیا کی چیزیں میں کیا دے گا، یہ دیکھو کہ آخرت کے لیے، دین کے لیے یہ رشتہ کیسا، پہلے یہ دیکھو، پھر دنیا بھی آٹومیٹیکلی مل جائے گی۔ دنیا ایک حقیر سی چیز ہے، ایک پس چیز ہے، اس کو حاصل کرنا بہت مسئلہ بڑا نہیں ہے۔ مسئلہ بڑا ہے اللہ کی رضا حاصل کر دینا، شہزادی کی رضا حاصل کر دینا، آخرت حاصل کر دینا۔ تو یہ بتا دیا کہ مسکراہٹ کر کے بتا دیا کہ رشتے کا انتخاب، اسپاؤز سلیکشن از ویری ویری امپورٹنٹ۔ اور دوسرا پیغام یہ بھی ہے کہ جتنا ینگ میں شادی کر سکو اتنا بہتر۔ شہزادی تو چلو بہت اعلیٰ ترین سیدۃ النساء العالم میں 9 سال میں عروج میں کامل الانسان ہے،
مگر ہمیں دیر نہیں کرنا، اتنی دیر نہیں کرنا چاہے کہ وہ اپنی مائنڈ سیٹ ہو جائے، ہمارے بچے جوان ہو جاتے، ایک مائنڈ سیٹ وہ چننا شروع کر دیتے ہیں کہ پتلی ہو، خوبصورتی ہو، یہ ہو، ڈگری، یہ والی ڈگری ہو، میرے سے مجھے کام بٹانے میں مدد کرے. یہ ساری ان لوگوں کی تھنکنگ. دنیا کیسے آگے، ہم بہت ڈیلے کر دیے شادی میں. جتنے ینگ ہوتے ہیں والدین کی بات مان لیتے ہیں، والدین ان کو اچھی لڑکی ڈھونڈ دیتے کہ لڑکی کو اچھا لڑکا بتاتے ہیں کہ رشتہ آیا ہے، دین کے اعتبار سے بہت ہے، دنیا تو فٹافٹ مل جائیں گے. تو وہ لوگ اس عمر میں مان لیتے ہیں. عمر گزر جانے کے بعد وہ اپنی مئی چلاتے ہیں. شہزادی 9 سال میں، چلو ہم 9 نہیں، 17 18 19 تک تو ہم انتظام کر لیں، اگر اچھا رشتہ آیا ہے، دیندار کا رشتہ آیا ہے. عظیم پیغام ہے. اور شہزادی کیا ہم سے چاہتی ہے؟ اسپاؤس سلیکشن میں انتخاب شریک حیات بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ رسول نے تو کہہ دیا کہ جہاد المرء حسن طبع، جہاد المرء حسن طبع، ایک عورت کی جہاد ہے ان کی شوہر کے ساتھ اچھی طرح پیش ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر شوہر اچھا نہیں ہو سکتا، جہاد کرنی ہوتی ہے، عورتوں کو جہاد کرنی ہوتی ہے. حسن طبع، حسن سیرت سے پیش آنا ہے. یہ جہاد المرء، عورت کی جہاد ہے. تو اگر ہم نے انتخاب کیا، سب کچھ دیکھ کے انتخاب کیا، مگر اتفاق سے وہ صحیح نہیں نکلا، وہ ظلم والا نکلا، تشدد کر رہا ہے، گالیاں دیتا ہے، غصے والا نکلا، تو ہماری جہاد شروع ہو گئی. جہاد المرء کہ شوہر کا ابھی ان کو کس طرح ہمارے انسان بنائے. وہ حیوانی زندگی گزارا، وہ اپنے انانیت میں ڈوبا ہوا ہے، اپنی مئی ان کو ستا رہی ہے، غلط تربیت ہو گئی ہے. تو عورت کو تو تربیت کی صلاحیت اللہ نے دی ہے. اب شوہر کی تربیت وہ کر کے جہاد المرء میں کامیاب ہوئیں گی. انتخاب تو پہلے بیسٹ کیا مگر غلط نکل آیا، اخلاق میں غلط نکل آیا. حسن ظاہر تلاش کی، سب اچھی ملی، اندر کی باتیں نہیں پتا چلی. اس تاکہ اولاد کو نیک بنا سکے، شوہر کی تربیت کی تو پھر اولاد کو نیک بنا سکیں گے دونوں مل کے. ان کو جہاد کرنی پڑتی، کھانے پینے میں دم کر کے، اعمال کر کے، اس کے ساتھ ایکسٹرا اچھا پیش آنے کے بعد ان کی پیاری کھانا، اچھا کھانا پکا کے وغیرہ. جہاد ہے عورت کے لیے، بہت جہاد. اس میں اپنے کو جلائے نہیں، جلانے میں سے بیماری آتی، اندر اندر صبر کرنے سے نہیں. شر صدر رکھے، بولنا بہت ایزی ہے، یہاں مشکل ہے مگر جہاد المرء رسول کہہ رہے. پتا چلا یہ جہاد مطلب میں آسان نہیں ہے، ہر ایک کو آسان شوہر نہیں مل سکے گا، ورنہ رسول کیوں کہے جہاد ہے عورت کی. تو پتا یہ چلا کہ پہلے تو انتخاب میں ہم نے پوری کوشش کی، مگر کچھ غلطی آئی تو ہم ابھی نئے سرے سے ان کو تربیت کریں. 25-26 سال کا آدمی کو نئے سرے تربیت کرنے میں بہت صبر و تحمل چاہیے، حلم و بردباری چاہیے، بہت عقل سے کام لینا ہے، بہت انٹیلیکٹ اچھی طرح یوز کرنا ہے، حکمت سے کام لینا ہے. تو مگر اجر کتنا بڑا ملے گا، اجر کتنا بڑا ملے گا. یہ دیکھو شہزادی کے ساتھ 3 عورتوں شہزادی کے ساتھ جائیں گی قیامت کے میدان سے لے کے. بچپنے کی سنی ہوئی باتیں، کوئی نئی بات نہیں بتاتی، مگر یاد دہانی، فذکر ان نفعت الذکر، یاد دلانا بہت فائدہ مند ہے، نفع بخشے. بار بار ہمیں یاد دہانی چاہیے، بھول جاتے ہم، انسان نصیحت سے بھول جاتے ہیں نصیحتوں کو بھی. تو 3 قسم کی عورتیں شہزادی کے ساتھ قیامت کے میدان سے لے کے جنت ان کے ساتھ جائیں گی. پہلی جو شوہر کے ظلم پہ صبر کیا اور ان کی تربیت، یہ اگر میں اضافہ کرتی ہوں، یقیناً صبر و تحمل کے ساتھ ان کی تربیت کی، نئے انسان بنا لیا، تو کتنا بڑا اجر ہوگا. تو جو شوہر پہ ظلم پہ صبر کیا، نہ غیبت کی، نہ شکوہ شکایت کی،
بس ان کی تربیت میں لگ گئی, صبر کیا کشادہ دل کے ساتھ, نہ کہ اپنے کو جلا جلا کے پھر بیماری لینا. دوسری عورت جو شوہر کی غربت پہ صبر کیا, شوہر غریب ہے, اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتا, سادہ غذا کھانا پڑتا ہے, دال چاول چٹنی روٹی کھانی پڑتی ہے, لباس وہی چادر میں رہنا پڑتا ہے, مگر خوش ہے. میرے بی بی فاطمہ کے ساتھ قیامت کے میدان, ان کے ساتھ جنت میں جاؤں گی, کوئی بات نہیں, تو 2 دن کی دنیا گزر جائیں گے, ایک مسافر خانہ ہے, ایک ہوٹل ہے, وہاں تو پرماننٹ رہنا ہے, پرماننٹ ایبورڈ ہے, میں صبر کر لوں گی. شوہر میری خواہش پوری نہیں کر سکتے, دنیاوی خواہشات, صبر و تحمل سے کام لینا ہے وہ بھی. اور تیسری اچھا حجاب کی دنیا میں, اچھا حجاب کیا, پردہ اچھا کیا, شرم و حیا کو پیکر بنائی اپنے آپ کو. خالی حجاب مطلب آؤٹر گورنمنٹ نہیں, پورا شرم و حیا, آؤٹر گورنمنٹ کے ساتھ انر شرم و حیا, وہ شہزادی کے ساتھ جائیں گے. اگر ہمیں حجاب صحیح نہیں کر پائے تو کم سے کم پہلی 2 چیز میں ایک چیز کو تو اٹھا لے, 3 میں سے ایک چیز کو اٹھا لے ہم شہزادی کے ساتھ جانے کے لیے. تو پتا چلا دنیا میں رہنا آسان نہیں, جہاد ہے. یا الانسان انک ادع الی ربک قدحا فملاقی, اے انسان تو اللہ کی ملاقات فملاقی کب کرے گا؟ جب قدح کی منزل پہ جائے گا. محنت و مشقت, رنج اور غم, مصائب و پریشانی کو اٹھا کے پھر تو اللہ کی ملاقات کرے گا. تو نے کیسے سوچ لیا کہ دنیا راحت کی زندگی ہے؟ مولا علی نے تو کہہ دیا کئی مرتبہ, تم ایسی چیزیں دنیا میں ڈھونڈتے ہو وہ دنیا کے لیے ہے, دنیا میں نہیں ہے. وہ راحت نہیں, دنیا کمانے کی جگہ ہے, آخرت بنانے کی جگہ ہے, محنت و مشقت جہاد کی جگہ ہے, رنج و غم سے مبتلا ہونے کی جگہ. تب انسان گرو ہوتا ہے, تب انسان جا کے کچھ بنتا ہے. تو پتا چلا کہ شریک ہاتھ اور شادی بھی بچوں کی جلد از جلد کرے, ڈیلے نہ کرے. ڈیلے کرنے میں بہت زیادہ نقصانات ہے. بات ہو گئی لاسٹ ہے, مینٹلی, فزیکلی, مورلی, اسپرچولی, سب میں بچے پیچھے جا رہے. شادی نیسیسٹی آف لائف ہے, ایک ضروریات زندگی ہے. جس طرح کھانا پینا وغیرہ ضروریات زندگی ہے, آکسیجن زندگی, اسی طرح شادی اسی زمرے میں آ رہی ہے. اس کو ڈیلے کرنے سے بہت نقصان دہ ہے. جتنا جلدی شادی کرے اتنا ہمارا بچہ جلدی میچور ہو جائے گا, جلدی ذمہ دار ہو جائے گا. جتنا دیر کریں گے اتنا غیر ذمہ دار ہو جائے گا, آزاد زندگی سے یوز ٹو ہو جائے گا. پھر ذمہ داری نبھانا ان کے لیے بہت مشکل ہے. تو یہ پیغام ہے شہزادی کا. پہلا تبسم میں شریک حیات کا انتخاب, اور خود شادی اتنی 9 سال میں کی, ہمیں بھی پیغام دیتی شادی کرنے میں ڈیلے نہ کیا جائے. اور پھر ہم دیکھیں دوسرا تبسم, یہ ان کے نگاہ میں عظیم ترین تبسم ہے. کیوں؟ شہزادی نے دوسرے تبسم کے ساتھ ایک جملہ کہا ہے جو 3 تبسم میں کچھ نہیں کہا. تبسم کیا؟ تبسم سے پتا چلا کہ ایک پیغام ہے ان تبسم کے پیچھے, ایک درس ہے, ایک سبق ہے ہمارے لیے. مگر دوسرے میں تو زبان سے بھی کہہ دیا, سب کو پتا ہے, ریپیٹیشن ہے. جب شادی کے دوسرے دن رسول آئے علی و فاطمہ کو ملنے کے لیے, تو بیٹھ کے تقسیم کار کیا. علی تمہاری گھر کے باہر کی ذمہ داری تمہاری ہوگی, فاطمہ گھر کی اندر کی ذمہ داری تمہاری ہوگی. فاطمہ نے تبسم کے ساتھ ایک جملہ کیا کہ میری آج تک کی زندگی میں 9 سال کی زندگی, اس وقت 9 سال کی, آج تک مجھے ایسی خوشی کبھی نہیں ملی جو آج مجھے ملی ہے کہ میرے لیے گھر کی ذمہ داری دی گئی. ایک روایت میں کہ تمہیں نامحرم کی دیٹھ نگاہوں سے بچ جاؤں گی, حالانکہ پورا پردے میں بھی شہزادی کو نامحرم کی کتنی فکر ہے. تو دوسرا اہم ترین تبسم ہے, کیونکہ اس کے ساتھ یہ جملہ پہلے تبسم میں بھی نہیں کہا, تیسرے اور چوتھے میں بھی نہیں کہا کہ آج جتنی خوشی مجھے ملی ہے میری زندگی میں کبھی نہیں ملی. اتنی خوش ہوئی ہے. گھر کی زندگی, گھرداری, شوہر کی خدمت, اولاد کی خدمت, اولاد کی تربیت, ان کو اتنا زیادہ پسند کیا ہے شہزادے. آپ سوچیں کتنی, کیونکہ عبادت بھی اتنی عظیم ہے, خود کا جملہ بھی ہے
शादी के बाद अली के घर में आ चुकी है, एक दुआ मुसलसिल करते, खुदाए अगर मुझे मौत दे तो ये मुसल्ले में हूं या घरदारी में हूं, घर वाली की खिदमत में मैं हूं, इसमें मसरूफ और मुझे मौत आए, और या मुसल्ले में हो तेरी इबादत। शहजादी बताते जितनी इबादत नमाज का सवाब है, इतना घरदारी बहुत बड़ी अजीम इबादत है। मैं मुझे मौत आए तो दो में से एक हालत, क्योंकि इसमें शहादत की मौत है। इबादत के दौरान मौत आई तो शहादत है, घर वालों की खिदमत में मौत आ गई तो शहादत। तो हम सोचे कि अहम तरीन के पर्दा कितना महफूज रहता है, तो उसमें ये हम सोचे कि घर के काम के हम मामूली न समझे, बहुत अजीम इबादत है घर का काम, बस से ज्यादा इबादत। और मुझे एक चीज अभी याद आई कि ये तबस्सुम, ज़हरा का जो तबस्सुम है, पहले उनकी कीमत तो हम पहचाने, ये तो मुझे अभी याद आया। ये तबस्सुम कितना कीमती है। इब्ने अब्बास की रिवायत है कि जन्नत में सब साकुन, बहिश्त में सब साकुन हो जाएंगे, सब सेटल होने के बाद एक अजीम नूर फैलेगा, एक नूर फैलेगा, लोग हैरान हो जाएंगे, यहाँ तो न चांद है न सूरज है, तो ये जिया, ये चमक, ये नूर इतना फैला है, किस लिए फैला है? तो इब्ने अब्बास बयान फरमाते निदा, आवाज बुलंद होगी, एक निदा आएगी कि फातिमा ने इस वक्त किसी बात पे मुस्कुराई है, ये फातिमा के मुस्कुराहट की जिया है, फातिमा की मुस्कुराहट की जिया है, उनकी ये नूर है, उसने तबस्सुम किया इस वक्त किसी बात पे। पूरी जन्नत में एक नूर फैल गया, एक ज़हरा का तबस्सुम जो जन्नत में तबस्सुम किया, ये कीमत है ज़हरा। और अगर वो उस वक्त तबस्सुम करके ये करे कि आज जितनी खुशी मुझे कहीं नहीं हुई, तो ज़हरा की रिजायत में अभी सबसे बड़ी बात पता चली, अगर ज़हरा की रिजायत चाहिए, ज़हरा हमसे राजी हो, तो घर काम को पसंद करे, घर को पसंद करे, घर में रहने को पसंद करे, घर में इबादत और खिदमत घर वाले की उसको पसंद करे, उसको अजीम इबादत समझे, साफ सुथरा घर को रखे, साफ सुथरा खाना पकाए, किबला रुख खाना पकाए, बावुजू रहे। तो घर की जिंदगी को जितना इंसान इश्क करेगा, इतना ज़हरा की रज़ायत लेगा, क्योंकि ज़हरा कहती है इतनी खुशी मुझे कभी नहीं, तो उसमें रिजायत ज़हरा छुपी हुई है, और ज़हरा की रिजायत मिल गई तो अल्लाह की रजा मिल गई। तो इतनी अजीम चीजें कि हर इम्कान हमें कोशिश करना चाहिए कि हर रोज अपने को याद दिलाए कि बहुत अजीम इबादत हम कर रहे, खाना पका रहे, गर्दारी कर रहे, ये बहुत अजीम इबादत है। अपने को याद दिलाए कि ज़हरा की रिजा हासिल होती, जरूरत न हो तब बाहर न निकले घर से, सिर्फ जरूरत हो तो घर से बाहर निकले, जरूरत के बगैर ना निकले, जो दीन को बचाने के निकलना पड़े तो निकले। हत्तल इम्कान कोशिश करे जितना घर के अंदर रहे। कि खुद शहजादी ने जवाब दिया, जब शहजादी को पूछा गया कि औरत अल्लाह के करीब तरीन कब होती है, का घर के अंदर के गोशे में हो, कोई नामहरम को देखने वाला, घर के कोने को, तो अल्लाह के करीब तरीन होती। और रसूल ने ये भी फरमाया कि कयामत के दिन अंबिया के बाद किसका मकाम होगा? उन औरतों का कि जो अपने जिंदगी घरों में गुजारी है, अंबिया के बाद उनका मकाम होगा। खुशी से घर में जिंदगी गुजारी है, जबरदस्ती से नहीं, रंज और गम से नहीं, खुशी से, उनकी बड़ी इबादत समझ के घर की। मिनिस्टर फॉर होम अफेयर से बहुत बड़ी बात है, मिनिस्टर फॉर हेल्थ अफेयर से उनकी हद कमाल है। तो ये चीजें हमें समझना है, जिसकी बात पहले आ चुकी थी, मगर थोड़ा वजाहत करनी थी कि आज ज़हरा की रिजायत की बात हो रही, हमें कैसे ज़हरा को राजी कर सकते हैं, ज़हरा हमसे क्या चाहती है। और तीसरा तबस्सुम उस वक्त जाहिर किया ज़हरा ने, शहजादी ने, कि जब रसूल ने उनको कान में बताया कि सबसे पहले तू मेरी मुलाकात करेंगी, अहले बैत में से सबसे पहले तू मेरी मुलाकात करेंगी। और 75 दिन या 95 दिन तक मुलाकात हो गई रसूल की पेशन गोई कितनी सही निकली। बाज रिवायत में तो रसूल की शहादत के 40 दिन के बाद, आयतुल्लाह सिस्तानी कहते इनका भी इम्कान है कि 40 दिन के बाद भी शहादत हुई हो।
تو 40 دن کے بعد یا 75 دن کے بعد یا 95 دن کے بعد. تو پتا چلا کہ شہزادی کو کیا پسند, ملاقات خدا, زیارت رسول, زیارت انبیاء, یہ موت کے بعد ملتی ہے. اللہ کی خوشبو دی تو ہر حال میں ہم حاصل کرتے, ہر وقت اللہ کا پریزنس ہم نے پتا ہے, اللہ پریزنٹ ہے, ہمارے ساتھ ساتھ ہے, مگر اللہ کی ملاقات موت کے ساتھ. اور رسول اور سب کی زیارت, رشتہ داروں کی زیارت, بی بی فاطمہ کی ماں کی زیارت, بی بی خدیجہ کی زیارت, سارے رشتہ داروں کے آبا و اجداد کی زیارت موت کے بعد ملنے والی ہے. تبسم آئی بتائے کہ موت کتنی اچھی چیز ہے, کتنی قیمتی چیز ہے, کتنی بابرکت چیز ہے, اگر تیاری کی ہے. اگر آ گیا, اگر اس دنیا میں ہم نے موت کی تیاری کی ہے تو موت اور قبر سے افضل ترین, خوشی ترین چیز کو ہے ہی نہیں. زہرا کا تبسم بتا رہا ہے کہ موت بہت بہت شہد سے بھی شیرین تر ہے, جو حضرت قاسم نے بتایا, جو اللہ کے راہ میں ہو, جو تیاری کی ہو, تو شہد سے بھی شیرین تر ہے. مگر اس کی تیاری, آج ہم امام زمانہ کی ظہور کی تیاری کرتے ہیں, وہی تیاری ہے موت کی. جو امام زمانے کی تیاری کے لیے ہماری ذمہ داری ہے, علم اور تقوی اور خوش اخلاق, وہی چیز ہے موت کی تیاری. آٹومیٹیکلی اگر بعد میں امام کی ظہور کی ہم جوش و خروش سے تیاری کرتے ہیں تو موت کی بھی تیاری ساتھ ساتھ ہوتی. تو وہ تو ہماری ذمہ داری میں عظیم ذمہ داری ہے کہ یوسف زہرا, زہرا کے فرزند کی انتظار کر رہے. زہرا چاہتے کب ان کا ظہور ہو, اور کب میرا بیٹا آ کے انتقام لے, اور کب میرا بیٹا آ کے پوری دنیا میں ولایت کا مذہب پھیلا دے, سچا مذہب, کامل مذہب پھیلائے. زہرا انتظار میں ہے. جبھی تو آخری وقت میں ایسے مصائب کے دوران حضرت محسن شہید ہو گیا. آیت اللہ امینی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا جملہ ان کی تحقیق, یا مہدی کہا تھا, یا مہدی. مولا علی سامنے مشکل کشا, علی گھر میں ہے, حسن حسین نہیں پکارا علی کو, نہیں پکارا حسن کو, نہیں پکارا حسین کو, یا مہدی کہا تھا. تو پتا چلا کہ ان کا ظہور موت کے ساتھ دونوں ملے ہوئے ہیں, تو شہزادی کی رضا حاصل ہو جائیں گے. ہم اتنے تقوی پرہیزگاری کو اختیار کریں کہ شہزادی خوش ہو جائیں گے, رضایت کہ ان کا بیٹا کا ظہور جلد ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ اگر موت اس سے پہلے مل گئی تو موت بہت اچھی ہوگی, اور بلکہ قبر سے اٹھایا جائے گا. آؤ تمہارا امام آ گیا, تم نے سچی انتظار کی نا, آؤ تمہارا امام ظہور فرما گئے, آؤ اٹھو, اٹھو قبر سے, دعوت دی جائے گی. تو پتہ یہ چلا کہ شہزادی بتاتی ہے کہ مجھے موت بہت پسند ہے, کیونکہ اللہ کی ملاقات کا نام ہے. رسول اہل بیت, انبیاء وغیرہ, آب و اجداد, عبد المطلب ہو کہ حضرت ہاشم ہو کہ حضرت ابو طالب ہو, بی بی خدیجہ, اور سب کی ملاقات کا نام ہے موت, سب کی زیارت کا نام ہے موت. تو اس سے تیاری بہت اہم ترین چیز ہے. اس کی مسکراہٹ آئی. چوتھا اور آخری مسکراہٹ, چوتھا اور آخری تبسم, جب اسما بنت امیس نے وہ کھجور کی درخت کی ڈالیاں سے وہ گہوارہ تابوت کا بنا کے دکھایا, کیونکہ شہزادی کو بہت پریشان دیکھی, آخری دنوں میں بہت پریشان نظر آئی. اور اسما نے پوچھا اتنی پریشان آج کیوں نظر آئے؟ کیونکہ میرا موت کا ٹائم قریب آ گیا ہے اور مجھے پسند نہیں ہے. یہاں تخت پہ میت کو لے جاتے ہیں, پورا کور کرتے مگر شیپ نظر آ جاتا ہے, شیپ نظر آ جاتا ہے. وہ رواج تھا وہاں مدینہ میں, عربوں میں یہ رواج تھا, تخت پہ لے جاتے تھے, پورا کور تو کرتے تھے مگر شیپ نظر آ جاتا تھا, کیا ہائٹ ہے, کیا ہے, موٹا ہے, کیا ہے وغیرہ. اس کے لیے بہت پریشان تھی. اسما بنت امیس نے جب یہ بتایا, تابوت کا گہوارہ بنا کے بتایا, تو تبسم کی, خوشی ہوئی کہ موت کے بعد میرا پردہ میرا بچ جائے گا. موت کے بعد کے پردے کو جن کو اتنی فکر ہو کہ تبسم آ جائے لبوں پہ, تو زندگی میں تب کتنے پردے کی فکر ہوگی, زندگی میں کتنا خیال ہوگا پردے کا. فاطمہ کا نام لو, آٹومیٹیکل حجاب دماغ میں آ جاتا ہے. دوسرا نام ہے فاطمہ کا حجاب, شرم و حیا کی پیکر, شرم و حیا کی مجسمہ, مجسم ہے, شرم ہے کہ مجسم ہے شہزادی.
تو پتا چلا کہ شہزادی کی رضایت حاصل کرنی ہے تو پردہ ایسا کرنا پڑے گا کہ کنٹور نظر نہ آئے، شیپ ہمارا نظر نہیں آئے، نہ کمر کا، نہ ہپس کا، نہ وغیرہ تھائس کا وغیرہ، نہ بریسٹ کا، کوئی کسی کا شیپ نظر نہ آئے، لوز گارمنٹ ہو، جلباب، یہ تو آؤٹر گارمنٹ۔ پھر شرم و حیا، نامحرم کس سے بات کیسے کرنی چاہیے، بہت ضرورت پیش آئے تو نامحرم کی بات کرنی چاہیے، بہت ضرورت پیش آئے، جب تک ضرورت نہیں کہ ایوائڈ کرنا چاہیے، کیسے چلنا چاہے شرم و حیا کے ساتھ، آنکھ نیچی رکھ کے کیسے چلنا چاہیے وغیرہ، سب شرم و حیا کی بات کرے تو مرنے کی بات ایک شیپ بھی نظر آئے تو فاطمہ پریشان ہے، اور مسکراہٹ آیا لبوں پہ جب تابوت کو دیکھتے ہی ساتھ، اور وصیت فوراً مولا علی سے کہ میرا میری میت اس ایسے تابوت میں اٹھایا جائے گا۔ پہلی مرتبہ مدینہ میں تابوت بنا تو شہزادی کی فاطمہ کی میت کے لیے بنا، پہلی مرتبہ تابوت بنا مدینہ میں۔ آپ سوچئے یہ ہے شہزادی ہم سے کیا چاہتی ہے۔ شہزادی ہم سے شادی جلدی بہت دیر نہ کرے، ہماری خود کی بچوں کی، اور انتخاب صحیح کرے کہ جہاں دین کو دیکھو، آخرت کو دیکھو، ہماری بچے کا دین اور آخرت محفوظ رہے گا۔ پھر دیکھو کہ پھر گھر کی ذمہ داری کو اچھی دل خوشی سے انجام دے، گھرداری کو بہت اہم عبادت جانے، جتنا ہو سکے گھر میں رہے، پردے کی بھی حفاظت، گھر کی صفائی کی، پکانے کی، بچوں کی تربیت، شوہر کی کو ویلکم کرنا، سب اس میں آ جائے گا۔ کتنی بڑی بات بتا دی شہزادی، اور یہ جملہ اہم تر اس نے کہا کہ ایسی خوشی مجھے کبھی نہیں۔ تیسری چیز موت پسند اور موت کی تیاری۔ چوتھی چیز شرم حیا، حجاب۔ آج تو چھوٹا سا سکارف پہن لیتے ہیں اور کرتا شلوار ٹائٹ پہن لیتے، جینس اور ٹی شرٹ اور جینس پہن کے کہتے ہمارا حجاب ہے۔ کس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ خود کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور کہتے ہم حجاب کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ 4 تبسم، بس یہی مجھے آج بتانا تھا کہ اس میں پورا اسلام آ گیا ہے۔ موت کی تیاری، 12ویں امام کی تیاری، آخرت کی تیاری، سب ایک ہی چیز، اس کی تیاری کر کے دنیا میں رہنا ہے۔ حجاب اور شرم و حیا سب سے عظیم ترین چیز ہے۔ آپ دیکھیں گے اصول کافی کی جلد اولی پہلی حدیث عقل کے بارے میں، فوراً دوسری حدیث حیا، لا دین لمن لا حیا لہ، 3 معصوم کا حدیث ہے۔ لا دین، اس کے پاس دین ہی نہیں، لا دین لمن لا حیا لہ، جن کے پاس شرم و حیا نہیں، اس کے پاس دین ہی نہیں۔ جس گھر میں دین کھلے کپڑے پہنتے ہیں، کٹ سلیوز والے کپڑے پہنتے ہیں، شارٹس پہنا جاتا ہے، جس گھروں میں بے شرمی ہے، غلط چیزیں دیکھی جاتی ہے، سب مل کے گھر میں الٹی سیدھی چیزوں فلموں دیکھی جاتی ہے، وہ گھر میں سمجھ لو دین نہیں ہے۔ لا دین لمن لا حیا لہ۔ تو آپ سوچیں جس گھر میں حیا نہیں ہے، جس کے پاس حیا نہیں ہے، اس کے پاس دین ہی نہیں ہے۔ اور دشمنوں کو جبھی بھی دین پہ حملہ کرنا تھا تو بے شرمی اور بے حیائی کو پھیلایا ہے کہ دین کھوکھلا ہو جائے گا۔ یہ دین شرم و حیا کا دین ہے، اس کو کھوکھلا کرنا ہے تو بے شرمی بے حیائی کو عام کر دو۔ عورتوں کو احساس کمتری کا شکار بنا دو حجاب میں، کہ احساس کمتری کی شکار ہو جائے حجاب پکڑنے میں، اس کو وہ کر دو۔ جوانوں کو پکڑو یا عورتوں کو پکڑو، دین کمزور ہو جائے گا، ہم ان پہ حکومت کرتے رہیں گے۔ ہمیشہ دشمنان دین کس کو اٹیک کیا ہے؟ حجاب کو، بے شرمی اور بے حیا کو پھیلانے کے لیے، جس میں دین کا ستون کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں، تو یہ ہے شہزادی کو خوش کرنا ہے، تو یہ 4 تبسم پہ ہمیں بہت غور و فکر کرنا ہے، اور تبسم کی ویلیو بھی دکھا جائے کہ شہزادی سب ایک مسکرائے تو پورا جنت میں ایک نور پھیل جائے، ضیاء پھیل جائے، تو یہ ایک بہت عظیم تبسم ہوتا ہے۔ سنجیدگی زندگی کے ساتھ یہ 4 تبسم بہت قیمتی ہے۔ تو بس یہ آج کا پیغام یہ تھا جو آپ کے سوالات تھے، ورنہ تو شہزادی کی باتیں تو انسان کر کے کرے تو اشرا بھی پڑھے تو ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کی فاطمہ کا مطلب ہی یہی ہے، ایک مطلب یہی ہے، ایک تو
जहन्नम से बचाएं, दूर कर देंगी, जन्नत से जहन्नम से हमें आजाद कर देंगी। एक मतलब है फातिमा का कि फातिमा का एक मतलब है कि दूर होना, हर नजासत से दूर, पाको पाकीज़ा वगैरह। एक मतलब है आजीज होना, फातिमा का एक मतलब है आजीज होना, मतलब में हर कोई उनकी सही मारिफत हासिल करने से आजीज है, उनकी सही फजाइल को समझने से आजीज है। कोई ये राज है अल्लाह और फातिमा के दरमियान एक राज है, ये छुपा हुआ राज है। इसलिए फातिमा लैलतुल कदर है, कोई लैलतुल कदर की नहीं पहचान सकता, उसकी मारिफत हासिल नहीं कर सकता, फजीलत हासिल नहीं। इस तरह फातिमा की फजीलत को हासिल कर ही नहीं सकता, उसकी सही मारिफत हासिल नहीं कर सकता। आयतुल्लाह बहाउद्दीन अजीम आरिफ गुजरा, आरिफ है, ईरान में मौजूद है। इमाम खुमैनी उनके दर्स में जाते थे, कितना जबरदस्त दर्स देते थे। वो फरमाते हैं कि फातिमा की मारिफत हासिल करने के बाद ही अल्लाह की मारिफत नसीब होगी, फातिमा की मारिफत हासिल करने के गुजरने के बाद ही अल्लाह की मारिफत होगी, कि अल्लाह की कैसी मखलूक है तो अल्लाह कैसा होगा। तो फातिमा की मारिफत भी वाजिब है, हमारे पर फर्ज है। उनकी जिंदगी का मुतालिया करे, पैरवी करे, ये हमारी अजीम तरीन जिम्मेदारी। सिर्फ औरतों नहीं, मर्द औरतों दोनों के लिए उसवा हसना है, क्योंकि इमाम ज़माना ने खुद कहा है कि मेरी जद्दा माजिदा मेरे लिए उसवा हसना है। 11वें इमाम ने तो कह दिया, हम आप पे मखलूकात के अल्लाह की तरफ से हुज्जत है, और हम 11 इमामों जो है, फातिमा हमारे लिए हुज्जत है, फातिमा हमारे लिए हुज्जत है। मर्द औरतों दोनों के लिए हुज्जत है फातिमा ज़हरा, हुज्जतुल्लाह है। बहुत अजीम शख्सियत है, इसके जितना हम गम मनाए, जितना उनकी जिक्र करे, इतना कम है। तो बस ये आज का ये सवाल का जवाब मैंने 4 तबस्सुम में दे दिया है। और ये 2 मसला का अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है, लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। एक तो अल्कोहल, अभी भी लोग अल्कोहल के लिए कुछ परेशानी जारी है कि अल्कोहल होम्योपैथिक मेडिसिन में वगैरह, कि आपने बताया ज्यादा भी हो तब भी कैसे चल जाएगा। आपने गौर से नहीं सुना, ज्यादा परसेंटेज हो, ये दूसरा मसला जो लास्ट टाइम बताया, उससे पहले वाला तो मसला गलत है कि अगर मेडिसिन में सिरप में 2% से ज्यादा हो तो हराम हो जाएगा वो सिरप वगैरह, 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिस तरह खाने पीने की चीज की बात हुई, इसी तरह दवाओं की बात सेम है। मगर क्योंकि दवाओं में जो इस्तेहलाक का कायदा यूज होता है, इस्तेहलाक का कायदा, तो ज्यादा परसेंटेज भी चल जाता है। जैसे कि अगर होम्योपैथिक की दवा में अल्कोहल ज्यादा परसेंटेज डाला गया, मदर टिंचर के अंदर डाला गया, तो फिर उनके चंद ड्रॉप आधा ग्लास पानी में डाला जाता है, पानी के अंदर वो ड्रॉप्स डाल के पिया जाता है, तो वो उतर गया, तो 2% या उससे कम डाइल्यूट हो गया, इस्तेहलाक हो गया, उसका वजूद गायब हो गया। कि आपने चंद कतरे को पानी में मिला दिया, इस्तेहलाक कर दिया, वो गुम होके वजूद का खत्म हो गया, इस्तेहलाक हो गया, तो वही 2% उसके कम रह गया, इसीलिए जायज। इसी तरह गोलियां में भी जायज जितना परसेंटेज था, मगर इस्तेहलाक के दौरान अल्कोहल इवापोरेट हो गया, खत्म हो गया, इसीलिए गोलियां खा सकते हैं ज्यादा परसेंटेज, मगर इस्तेहलाक की वजह से वो ज्यादा अल्कोहल सब इवापोरेट हो गए। ये अभी मुझे लगता है अब समझ में आ गया। मगर आयतुल्लाह हाफिज बशीर नजफी उनके लिए हराम है, नजिस भी हराम है। आयतुल्लाह खुई सिस्तानी वगैरह के लिए पाक है मगर हराम है। एक चीज हो, 2 में से एक चीज पाक है मगर हराम है, तो ये इस्तेहलाक का कायदा काम आएगा। पाक नजीस भी हो तो हराम भी हो, तो एप्लीकेशन भी काम नहीं आएगा, अप्लाई भी नहीं कर सकते, परफ्यूम भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उनके नजदीक नजीस है, जिस तरीके से आगा बुरु जर्दी के नजदीक में नजीस था।
تو اگر نجیس ہے تو نہ کریم لگا سکتے ہیں اس میں جو الکوہول ہے، نہ پرفیوم لگا سکتے. تو آیت اللہ بشیر نجفی کے مقلدین اگر ہے تو ان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ نجیس بھی کہتے ہیں، وہ حرام بھی کہتے ہیں، دونوں چیز شامل ہے. تو نجیس کا تو ایک قطرہ بھی آ جائے نا، جو حرام بھی ہو نجیس تو کچھ نہیں چلے گا. تو سب نجیس و حرام. پاک ہے الکوہول، پاک ہے، نشہ ہے، مگر پاک ہے تو اس کا استہلاک کے ذریعے گل مس ہو کے غائب ہو جائے، ان کا وجود پرسنٹیج بالکل اتر جاتا ہے. اس کے وجہ سے آج آپ مجھے لگتا ہے کہ صحیح، پر اپلیکیشن میں تو اطلاق کوئی سستانی باقی مراجع کی کوئی پرابلم ہی نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک پاک ہے الکوہول. صرف آیت اللہ بشیر نجفی کے نزدیک نجیس ہے تو وہ کچھ اپلائی نہیں کر سکتے. اپلیکیشن تو یہ پاک ہے، کھانے کا مسئلہ حرام، اپلائی کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جتنا اپلائی کرنا ہو پرفیوم، جتنا اپلائی کرنا ہو کریم وغیرہ، سینیٹائزر میں کبھی ہوتا ہے کوئی. آیت اللہ بشیر نجف کی سینیٹائزر کا آپ استعمال کریں گے تو کر تو سکتے ہیں، مگر کھانے سے پہلے، نماز سے، وضو سے پہلے پاک کرنا پڑے گا، کیونکہ نجیس سے پاک کرنا پڑے گا. تو یہ مسئلہ مجھے لگتا ہے آج کلیئر ہو گیا ہے انشاءاللہ. پتہ نہیں کیوں لوگ پریشان ہو گئے. دوسرا کہ جو میں نے بتایا کہ گھر گھر میں نماز جماعت ہو سکتی ہے، اس کے بہت سخت مسائل ہیں. میں نے میرے استاد سے رابطہ قائم کیا کہ گھر گھر میں جماعت نماز ہو رہی ہے، اس کا کیا نظریہ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بہت مشکل ہے کہ اطمینان اور یقین آ جائے کہ یہ پیش امام جو گھر کا شوہر ہے یا باپ ہے جو نماز پڑھا رہا ہے، اس کی عدالت کا اطمینان کیسے ہو سکتا ہے. ایک گھر میں رہ کے آج غصہ کیا، گھر والوں پہ غصہ کیا، غصہ تو حرام ہے، اور پھر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ نماز پڑھانے سے پہلے کہہ دیا، تو وہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے سچی توبہ کی ہے، کیونکہ وہ ذکر الہی میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ زبان سے خالی استغفار کیا ہو، دل سے توبہ نہ کیا ہو. غصہ کیا، غیبت سن لیا، مگر دل سے توبہ نہ کیا ہو، صرف نماز سے پہلے زبان سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ دیا، وہ تو ایک ذکر الہی، مگر توبہ کی ہو، اس کا اطمینان اور یقین ہو، دو میں سے ایک اطمینان ہے. 97% 98% اطمینان آ جائے کہ اس نے توبہ یقیناً کیا ہے، نماز پڑھانے سے پہلے سچی توبہ کیا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا جو اللہ سے وعدہ ہوتا ہے، سچی توبہ کیا ہے، تو اطمینان آ جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں. ورنہ بہت گڑبڑ ہو جائے گی کہ اگر ہم پیش امام جس کی عدالت ثابت نہیں اسے پیچھے نماز پڑھ لے، تو گھر والے کو ساتھ میں رہنے میں یہ بار بار یقین ہونا، اطمینان ہونا کہ عدالت، ایک دو تین جملے استغفار کا نماز سے پہلے کرنا، یہ کوئی ثابت نہیں بتایا جاتا. تو یہ بھی مسئلہ ایک کلیئر کرنا تھا کہ ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لینا اطمینان کر کے. تو علماء بتاتے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم عدالت کا میننگ ہی نہیں سمجھائے. جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے، جس کے پیچھے پیش امام نماز سب پڑھ رہے، اسی لیے ہم پڑھ رہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ جو دوسرے علماء نے بتایا کہ زیادہ لوگ پڑھ رہے تو سمجھ لو کہ بس یہ سب لوگ پڑھ رہے اسی لیے یہ عادل ہوگا، اطمینان آ گیا. ان کا کہنا ہو سکتا ہے کہ 2 آدمی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو مگر وہ عادل ہو، 1000 لوگ پڑھتے ہو مگر عادل نہ ہو. جاہل لوگ ایسے ہی پڑھ لیتے، جو نماز پڑھاتے پڑھ لیتا ہے، عدالت کا کچھ پتہ نہیں ہے. یا تو شک ہے، شک میں تو نہیں پڑھ سکتے، اطمینان تک پہنچنا چاہے، شک میں تو نماز جماعت پڑھ ہی نہیں سکتے. تو چانسز ہے کہ ہمیں شک ہو. تو ثواب اتنا بتایا گیا ہے، مگر عدالت کی شرط بہت سخت بھی ہے، ساتھ ساتھ ثواب اتنا زیادہ. ہاں عالم پڑھا رہا ہے، وہ تو عالم ہے، بعمل ہے، اور ان کی ظاہری ہم دیکھتے ہیں ان کی ظاہری اخلاق، حسن ظاہری جس کو کہا جاتا ہے، حسن ظاہری دیکھا جاتا ہے ان کی. قوم سے پڑھ کے آیا ہے، اسی طرح انڈیا پاکستان کے صحیح یونیورسٹی سے، حوزہ سے پڑھ کے آیا ہے اور بعمل ہے. اس کا ہمیں حسن ظاہر سے ان کا تو پھر علماء میں شامل ہو گیا.
नमाज जमात भी पढ़वाता है, नमाज मैयत भी पढ़वाता है, यानी बहुत से काम ऐसे करता है, शरीयत का काम करता है वगैरह, तो हमें एक किस्म का इत्मीनान आ जाता है। मगर एक जवान आके आगे बैठ के नमाज पढ़वा ले, एक औरत आके नमाज जमात पढ़वा लेके बैठ गई, इस अदालत हमें कैसे यकीन करवा सकते? औरतों तो गिबत में तो एक्सपर्ट होती है, गिबत सुनने में भी, गिबत करने में, जो अजीम तरीन गुनाह है। कितना बड़ा गुनाह है कि किसी गुनाह के लिए ये मिसाल कुरान ने नहीं दी है। अय्यूब अखी मैत फकरीतुम, क्या तुम मर्दा मैयत का भाई, तुम्हारा मुर्दा भैया भाई का गोश्त खाएंगे? तुम मुर्दा मैयत पड़ा है, इतना जालिम और इतना नजीस हराम खाना, नजीस भी हराम भी और इतना जालिम कि मैयत पड़ा है, उसके यासीन और इस्तगफार करने के बजाय हम उसका गोश्त नोच कर खाए, वो है गिबत। इतना बड़ा गुनाह ने कबीरा बताया, क्योंकि अल्लाह सत्तारुल अयूब है, हमारे ऐबों पे पर्दा डालता है। हम किसी का ऐब को खोलते, मलाइका को भी बदलता है कि हमें उनका ऐब न पता चले। तो बहुत अजीम गुनाह है, हम उसको मामूली ना समझे। और हर औरत के पीछे लोग नमाज पढ़ लेते हैं। मदरसा में भी पता चला कि हर किसी टीचर के पीछे बच्चे नमाज पढ़ लेते हैं, हर टीचर के पीछे जिसका हिजाब आंखों से देखा है कि बिल्कुल सही नहीं है, जिसका देखा है कि मेकअप लगा के मदरसा में आती है, उनके पीछे बच्चे नमाज पढ़, उनके पीछे नमाज बच्चे पढ़ लेते। तो ये जिहालत है। तो बहुत एहतियात करना पड़ेगा कि हमारे सवाब हमें मिले, कि जमात की नमाज हमारी सही हो जाए। तो ये दो मसला कंफ्यूजिंग था बहुत बड़ा, तो ये आज वाजे हो गया। अभी आज के सवाल और जवाब हम शुरू करते। आज के सवाल और जवाब, पहला सवाल ये है कि लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं। मुझे तो नमाज जमात के मसाइल शुरू करना था कि कब ज्वाइन कर सकते, कैसे ज्वाइन करें, आज ये मेरा इरादा था। इतने में सवाल आ गया कि प्लीज प्लीज करके बहुत रिक्वेस्ट आई है, हम लोग उम्रा जाते हैं तो उम्रा की कुछ बातें बताएं। तो मजबूर हूं मैं भी कि आपकी टॉपिक को नमाज की जमात की आइंदा हफ्ते के लिए ले जाते, मगर उनको मदीना मक्का की नमाज जमात तो पढ़नी है। लास्ट टाइम मैंने बता दिया, वो आपको मसाइल याद होगा कि नियत जमात करनी है मगर सूरा पढ़ना है, तो जमात भी हो गई, फुरादा भी हो गई। मैंने बता दिया, शायद ये लोग जो ने पूछा है कि उम्रा की बात बताए, लास्ट टाइम नहीं सुना हो या रिकॉर्डिंग पता नहीं अभी तक आ गई है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो ये हो सकता है कि उनको अभी आज थोड़ा जल्दी बता दूं, रिपीटेशन होता है, माजरत। तो उसको सूरा पढ़ना ही पढ़ना है। जब वो लंबा सूरा पढ़ रहे हो तो हमारा एक छोटा सूरा पढ़ के जिक्र इलाही का, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह ज़हरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ सुभान अल्लाह, जो जिक्र इलाही करना है, ला हौला वला कुव्वता जो करना है। जहां भी वो तवील चीज कर देवे, हमें जिक्र इलाही करना है। ये बात हो गई। रुकू उनके साथ करना है, सिजदा उनके साथ करना है। हाँ, एक बात है कि दूसरे सद्दे के बाद वो बहुत तेज रफ्तार से उठ खड़े हो जाते, दूसरे सद्दे के बाद रुकते नहीं है। आयतुल्लाह सिस्तानी ने एहतियात वाजिब लगाई कि दूसरे सद्दे में बैठ के फिर भी हौली लायक, तो वहीद खुरासानी को रुजू कर ले, उनके साथ उठ जाइए। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी इजाजत देते हैं, मुस्तहब है दूसरे सद्दे के बाद बैठना, जिस तरह आयतुल्लाह खुई फरमाते थे, मुस्तहब तो है कि दूसरे सद्दे का बैठ के फिर भी हौली लायकर। दूसरी और चौथी रकअत में तो तशहुद आ जाएगा, मसला नहीं है, मगर पहली और तीसरी रकअत में तशहुद नहीं होता। एक लम्हे के लिए बैठना है जितना तकबीर कहने के टाइम लगता है, फिर भी हौली लायक करना है। मगर सिस्तानी साहब ने एहतियात वाजिब लगाई, तो वहीद खुरासानी को रुजू कर ले, तो आप भी उनके साथ नमाज पढ़ उनके साथ ही उठ खड़े हो जाए। ये मसला। फिर मसला है कि ये लोग तकबीर के लिए हाथ बुलंद नहीं करते। रफ़ा यदैन जिसको कहा जाता है, रफ़ा यदैन दोनों हाथों। तो अगर हम तकैया नहीं तो हम हाथ बुलंद करेंगे। अगर तकैया के लगता है ऐसे लोग हैं या शिया के दुश्मन है, तो फिर हम तकबीर के लिए हाथ बुलंद करना मुस्तहब है। सवाब तो बहुत है मगर वाजिब नहीं है, हम नहीं करेंगे। कुनूत वो लोग नहीं करते, तो हम लोग दुआ पढ़ेंगे कुनूत की, हाथ बुलंद नहीं करेंगे। अगर ऐसी जगह में कि हमें शिया होने का एहतियात करना है तो कुनूत की दुआ पढ़ेंगे मगर हाथ बुलंद नहीं करेंगे, तकबीर कहेंगे मगर मुस्तहब चीजों को छोड़ देंगे, ताकि हम उनके साथ हो जाए।
یہ مکہ مدینہ کے سال ان لوگوں نے پوچھا ہے، اسی لیے ایک نماز مغرب کے لیے شاید ہوتا ہے. دیکھو فجر کی نماز آلموسٹ ہمارا ٹائم ان کا ٹائم سیم ہوتا ہے، ظہر کا تقریباً ہمارا ٹائم ان کا ٹائم سیم ہوتا ہے. مغرب کا وہ لوگ جلدی دے دیتے کہ سورج ڈوبنے کے ساتھ. ہماری مغرب شرعی کے لیے انتظار ہوتے 10-12 منٹ. اگر یہ لوگ اکثر انتظار کرتے، لوگ دکانیں بند کر کے آتے وغیرہ، وضو کرتے ہیں، تو ہمارا ٹائم ہو جاتا. مگر اگر ہمارا ٹائم نہیں ہوا یا ہمیں شک ہوا کہ ہمارا ٹائم ہوا ہے کہ نہیں، تو ہم نماز تو نہیں پڑھ سکتے. تو ہم کوئی قضا نماز پڑھ لیں، ہم کوئی قضا نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں، 3 رکعت والی مغرب کے ساتھ پڑھ لیں. پھر ہماری خود کی بعد میں پڑھیں گے، پراپر ادا نماز الگ سے بعد میں پڑھیں گے. ان کے ساتھ ایک مرتبہ بھائی چارہ قائم کر لے، اور مسجد میں پہنچ چکے ہیں، کوئی قضا نماز پڑھ. مردوں کے لیے ہاتھ نیچے رکھنا مسئلہ نہیں، کیونکہ مالکی فقہ والے ہیں، وہ ہاتھ کو نیچے رکھتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ شیعہ ہے کہ مالکی. وہ مسئلہ نہیں رہے گا، ادب کا مسئلہ نہیں رہے گا، ہاتھ سیدھا رکھ سکتے ہیں. تو یہ بات ہو جائے. جمعہ کا نماز اگر پڑھیں گے ان کے ساتھ تو ظہر کی نماز واجب نیت سے پڑھنی پڑے گی. باقی ساری نماز ان کے ساتھ پڑھنا، سورہ پڑھنا پڑے گا، اور جماعت کا ثواب بھی ملے گا اور فرادہ بھی ہوگا. یہ تھوڑا سا ریپیٹ کر دیا میں نے، وہ جو لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. اب عمرہ کی بات کے لیے تھوڑی باتیں میں بتانا چاہوں گی کہ عمرہ کے لیے کچھ باتیں بتانا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمرہ آپ کس نیت سے کر رہے ہو. عمرہ آپ کس نیت سے، کس کے لیے کر رہے ہو. عمرہ تو مستحب ہے، عمرہ ہے مستحب. وہ زیادہ بہتر ہے کہ خود کی کرے، پھر امام زمانہ معصومین کو ہدیہ بھیجے. بعض لوگ کرتے ہیں نیابت امام مہدی، نیابت بی بی فاطمہ، نیابت معصومین. تو نیابت عام لوگوں کے لیے کرنا تو اوکے ہے، والدین کے لیے نیابت میں کرنا، شوہر کی نیابت میں کرنا، اولاد کی نیابت میں کرنا، یہ تو ٹھیک ہے. مگر معصومین کے لیے نیابت میں کرنے کے بجائے ان کو ثواب پہنچانا بہتر ہے. ان کی بھی نیابت میں کر سکتے ہیں، مگر علماء کی رائے یہ ہے کہ نیابت میں بجائے نیت یہ کرو، اپنا خود کا عمرہ کر کے ان کو ثواب پہنچاؤ، ہدیہ پہنچاؤ. تمام معصومین کو، 1,24,000 انبیاء کو، 14 معصومین کو، جن کو پہنچانا ہے وسیع ہے، جتنے کو پہنچانے اب ہدیہ پہنچا دیں. تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم لوگ عمرہ کریں. ہر نیکی وہ کرتے ہیں، ہم مرحومین کو فراموش نہ کریں. پہلے محسن اسلام، محسنات اسلام کو نہ فراموش کریں. یہ سب انبیاء، ائمہ، اولیاء، علماء، شہداء، یہ سب محسن اسلام ہے. رسول کے اصحاب، رسول کے آبا و اجداد، یہ سب محسنین اسلام ہے. سب محسنین اسلام، محسنین محسنات کے نیت سے اب ہم نے ہدیہ کر دیا تو ہو جائے گا، سب کو ثواب پہنچ جائے گا. پھر ساتھ میں کہا ان کے وسیلے سے تمام مرحومین کو، ہمارے جیسے آرڈینری کو. تو محسنین محسنات اسلام میں انہوں نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا ہے، یا شہید ہوئے ہیں، یا علم پھیلایا ہے، کچھ نہ کچھ کیا اسلام کی بقا کے لیے. تو اسی لیے وہ سب سے ہائیسٹ ثواب ہوگا کہ محسنین اسلام، محسنات اسلام کی نیت کر کے اور اس کے وسیلے تمام مرحومین کو ہدیہ کر دے. اور تمام زندہ مردہ مرحومین کو، بالخصوص آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار بھی بالخصوص کر سکتے ہو کہ تمام مرحومین میں کون بالخصوص ہے، تمام زندہ مومنین میں کون بالخصوص ہے، آپ کے اولاد ہے وغیرہ وغیرہ، بالخصوص میں ہم ڈال سکتے. تو نیت بہت وسیع ہو سکتی ہے. پھر ہم پتا چلا کہ پہلی نیت تو مستحب ہوگی، پہلی نیت، کیونکہ عمرہ مستحب ہے کہ میں عمرہ مفردہ کرتی ہوں، مستحب کو بتاؤں. اور نیت زبان کی کوئی قیمت نہیں ہے، دل اور دماغ میں پتا ہو کہ کیا کر رہے وہی نیت ہے. مگر ہاں احرام کی نیت ایک واحد نیت ہے، تو علماء نے بتایا کہ مستحب ہے کہ اس کو زبان سے کرو. احرام کی نیت اونلی ایک ہی نیت ہے جس کو زبان سے کرنا مستحب قرار دیا گیا. تو ہم عمرہ کی پہلے نیت کر کے میں عمرہ کر رہی ہوں، مستحب قربت اللہ، یہ پتہ ہونا، یہ وہی نیت ہے. تو پھر ہم کیونکہ نیت کے ساتھ احرام کی پھر نیت کرتے ہیں کہ میں احرام پہن رہی عمرہ مفردہ کے، اس کے ساتھ تلبیہ ہوتی، وہ نیت عمرہ کے ہم زبان سے کریں گے. میں نیت پہلے عمرہ مفردہ میں کرتی ہوں
मुस्तक़बिल कुर्बत इल्लल्लाह, और समाम को हदिया भेज रही हूँ। फिर एहराम की नियत की, महराम पे उम्रे मुफीदा के लिए, और इसके लिए नियत की कुर्बतन इल्लल्लाह, मुस्तहब कुर्बत इल्लल्लाह, और तलबिया के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो औरत के लिए कि पहला लब्बैक जो वाजिब है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वो ऑडिबल विस्पर में करे, उसका कान सुने, इस तरह आवाज से ना करे। बाद में जितना मर्तबा पढ़ना है आवाज से पढ़ सकती है कि ना महरम हो, मजमा, मगर ऐसे भी कहा गया कि औरत पहला तलबिया ऑडिबल विस्पर में करे, इतना विस्पर कि खुद का कान सुन सके। शोर की वजह से नहीं सुन सकती तो अलग मसला है। तो बस पहली नियत मुस्तहब, अभी एहराम नहीं उतरेगा जब तक बाकी की 6 वाजिबात ना हो जाए। जब तक 6 वाजिबात ना हो तो एहराम नहीं उतरेगा, तो अभी 6 चीज में वाजिबात की नियत करनी पड़ेगी। एहराम तो उतर जाएगा तकसीर के बाद, एहराम तो उतर सकता है तकसीर के बाद, मगर उम्रे का जूज़ तवाफ निसा 2 रकात नमाज, एहराम तो 5 वाजिबात, 4 मजीद वाजिबात से तो उतरेगा, मगर उम्रा कंप्लीट नहीं हुआ है मुफरीदा, तवाफ निसा उसकी 2 रकात नमाज के बगैर। तो फिर हमें उन सब चीजें ऑटोमेटिकली 6 चीज वाजिब हो गई, एक मर्तबा हमने एहराम की नियत और तलबिया कर दिया, तो बाकी की नियत वाजिब नियत करेंगे। तो ये पहला मसला। फिर हम हैज में अगर औरत हो जाए तो एहराम पहन सकती हैज में, तलबिया कह सकती है हैज में, कोई मसला नहीं है। मक्का पहुंच सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्जिद हराम में नहीं जा सकती, वहां जहां सफा मरवा होता है वहां जा सकती है। तो सफा मरवा की जगह में कहाँ बैठ के खाने काबा को देखे जिक्र इलाही करे, ताकि खाने काबा को देखने का बहुत ज्यादा सवाब है, 30 नेकियां लिखी जाती है नाम है हमारा, जिक्र इलाही करना उसका सवाब अलग से मिलेगा। तो वह इंतजार करे, पाक होने के बाद खुद तवाफ मुफरीदा का तवाफ करे, फिर 2 रकात नमाज पढ़े, फिर सफा मरवा करे, तकसीर करे, पाक होने के बाद तवाफ निसा 2 रकात नमाज। मगर इतना टाइम नहीं है कि अब हैज से पाक हो, वहां रुक नहीं सकती हो इतना। आपने का जो प्रोग्राम है, प्लान की जो आपकी प्लान है, आप इतने दिन रुक नहीं सकते हो, तो फिर आप नियाबत में करवाना पड़ेगा 4 वाजिबात, 3 खुद करेंगी, 7 वाजिबात में 3 खुद करेंगी। पहले एहराम और तलबिया, फिर आप इंतजार करेंगे कोई नायब, आपको नायब मुकर्रर करके आपका तवाफ उमरा कर देवे और 2 रकात नमाज तवाफ कर दे। ये 2 चीज उसने कर दिया, कोई नायब ने, कोई औरत है कि मर्द है, तुमने कर दिया, 2 चीज कर दी, क्योंकि तुम हैज में हो और पाक होने का चांस नहीं जब तक तुम यहाँ से रुखसत हो। तो कोई नियाबत में तुम्हें 2 रकात नमाज और ये तवाफ कर देगा, फिर वो कर ले तो आपको खबर दे, तो आप सफा मरवा शुरू कर दो, वो हैज में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप तकसीर करो, वो भी आप कर सकते हैं हैज में। अब फिर आप दूसरा नायब के वही नायब आपके तरफ से तवाफ निसा और 2 रकात नमाज कर दे। मस्जिद हराम का प्रॉब्लम है, नमाज का प्रॉब्लम है, तो क्योंकि आप पाक नहीं हो पा रही है, हैज अचानक आ गया, नहीं आने वाला था, आपने गोलियां खा रही, हैज आ गया, तो आपको बदलना पड़ेगा। ये कि आप अगर रुक नहीं सकती हो वहां, पहले तो कोशिश करे खुद ही रुके, एहराम में रहे, पाक होने के बाद खुद सब कुछ करे। मगर इतना नहीं रुकते हैं तो नियाबत में 4 वाजिबात कराए, मगर तरतीब लाजमी है। ऐसा नहीं कि आपने एक को कह दिया कि तू तवाफ उम्रे का तवाफ कर 2 रकात पर, दूसरे का तू तवाफ निसा 2 रकात कर, मैं जाके सफा मरवा तकसीर करती हूँ, ये नहीं होगा। तरतीब हो, वो खत्म हो, दूसरा, फिर तीसरा, फिर सफा मरवा, फिर तकसीर, फिर जाके तवाफ निसा 2 रकात, तरतीब मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कोई नियाबत में करते तो ये कहीं भूले से गड़बड़ न हो जाए। तो ये मैंने बेसिक मसाइल बता दिया है कि ये है मसाइल उम्रा का। तो बस ये चीज है कि हर उम्रा कबूल होने के लिए बहुत अजीम शर्त है कि हिजाब का ख्याल करे, हिजाब ना महरम से मिंगल रहे, खाना पीना हो, एक ही होटल में हो तो कोशिश करे औरत तो अलग खाना खाए, मर्द अलग खाए, एक ही मेज पे ना खाए, हंसी मजाक हो जाती है, ना महरम का लिहाज नहीं रहता, शर्म हया नहीं रहती है, फिर हमेशा के लिए भाई बन जाता है, क्योंकि उम्रा साथ में किया था, एक मेज पे खाना खाते थे,
تو हिजाब का जितना ध्यान रखेगा इतना याद रखना हमारा ज़ियारत तो उम्रा कबूल होने का एक बहुत बड़ी शर्त है कि शर्म हया के साथ हम करें, जो शरीयत बताते है जैसा हिजाब करो ऐसे हिजाब के साथ करना है। तो ये ख्याल करे, गीबत ना करे, किसी की खिदमत खल करे, ये सब कबूल की निशानी है। किसी बद अखलाकी से न पेश आए, बहुत ख्याल करे किसी का हक पामाल न हो, बहुत अपने को जिहाद करना है, तो क्योंकि नींद की कुर्बानी देनी पड़ती, थकान होता है, तो ईसा का गुस्सा मूसा पे आ सकता है, तो उसके लिए अभी से तैयार, किसी ने कहते 3 रोजा रखो जाने से पहले, ताकि तकवा शुरू हो जाए, फिर वह मजीद तकवा में इजाफा होगा। तौबा इस्तगफार करके, खूब तौबा इस्तगफार करके, तकवा करके मांगे, खुदा बंदा मैं जा रही हूँ, मेरा हिजाब सही रहे, मैं ना महरम से मिंगलिंग ना रहूं, मैं ना महरम से दूर रहूं, मैं बद अखलाकी से पेश ना हो, मुझे गुस्सा ना आना चाहिए, मैं सेल्फिश ना बनूं। कुछ लोग जल्दी जल्दी भागते हैं कि खाने के लिए मैं जल्दी पहुंच जाऊं, मैं बस में पहले आगे सीट में ले लूं, ये बुरी बात है सब, सेल्फिशनेस। किसार हो, कुर्बानी का जज्बा हो, ये चीजें सब वहां इंसान तब आके नया इंसान बन के आता है। फिर लोगों का अक्सर सवाल होता है, ये मैं बताना चाहूंगी कि लोगों का अक्सर सवाल ये होता है कि हम कौन सी दुआ करें पहली मर्तबा खाने काबा को देखें। तो दुआ तो हर वक्त होती है, उसके लिए तो कोई हर वक्त जितनी मर्तबा जाए खाने काबा को देखे, क्योंकि खाने काबा को देख के दुआ करना ज्यादा फवाइद है। तो फिर ये देखा जाएगा यहाँ कि दुआ करने के चौथे इमाम ने शिबली से क्या कहा, वो रिवायत कितनी मोतबर है वो तो मुझे नहीं पता, मगर शिबली का वाकया है चौथे इमाम के साथ। तो उन्होंने चौथे इमाम ने उनको जो बताया, मुझे लगता है जामे तरीन दुआ है, अगर वो रिवायत सही है। नहीं है रिवायत सही तब भी दुआ बहुत जामे तरीन है कि खुदाया मेरी सोच और जबान से तेरी मखलूक हिफाजत में रहे, महफूज रहे, क्योंकि इंसान जब नेगेटिव सोचता है तब जबान में नेगेटिव बातें आती, जो पॉजिटिव सोचता है तो पॉजिटिव बातें निकलती। सोच और जबान का एक गहरा कनेक्शन है। मेरी सोच और जबान से तेरे अल्लाह की मखलूक महफूज रहे, मोमिनीन मुसलमानों महफूज रहे। जामे आयत है, जामे दुआ है, इसमें कई गुनाह से हम बच गए, गीबतों से बच गए, हम इतना बड़ा गुनाह गीबत से बच गए वगैरह वगैरह। कि जीना से भी ज्यादा बड़ा गुनाह कहा गया, जीना से भी ज्यादा बड़ा गुनाह गीबत का गुनाह है, कि किसी की इज्जत को पामाल करना, किसी से इज्जत से खेलना, उससे बड़ा कोई गुनाह नहीं। तो फिर हमें पता ये चला कि उम्रा के लिए दुआ, कौन सी दुआ कहते, सफा मरवा के दौरान हम पढ़े, कौन सी दुआ हम पढ़े तवाफ के वक्त। तो जो दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा कुल्ली वली का पढ़े, कि जो दुआ पढ़े सब अच्छी है, जिक्र खुदा करे, तस्बीहात अरबा करे, दुरूद है, जितनी दुआएं हैं, जितना जिक्र खुदा है, सब बेस्ट है। आपको जिस पे ज्यादा तवज्जो हो आपको पढ़े, सब इंशाल्लाह कबूल है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, ये दुआ है, कुनूत की दुआ है वगैरह, जितनी कुनूतों में हम दुआ पढ़ते हैं, दुरूद शहजादी वाला दुल अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा वाला, ये सलवात वो सलवात, जित सब ये बहुत अजीम दुआएं हैं, अजीम जिक्र है, उसको आप कुछ भी आप चुन सकते हो। तो पता ये चला कि हमें दुआ क्या जिक्र करना चाहिए, अक्सर लोग पूछते हैं, तो लोगों का सवाल जो हमें पूछते हैं वो मैं बयान करना चाहती हूँ। दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि मुस्तहब तवाफ में क्या वुजू वाजिब है? मुस्तहब तवाफ में वाजिब नहीं, वाजिब तवाफ यानी 4 वुजू, उम्रा में 4 वुजू वाजिब होगा। एक उम्रे मुफरिदा का तवाफ, उनकी 2 रकात नमाज, ये 2 वुजू वाजिब है, दोनों में वुजू वाजिब है। फिर तवाफ निसा उनकी 2 रकात, तो ये 4 वाजिबात में वुजू बावुजू होना चाहिए। बाकी अगर सफा मरवा में वुजू टूट गया, तकसीर में एहराम पहने के हुआ तलबिया, तो चल जाएगा, होगा तो बहुत ज्यादा सवाब, किसी को बीमारी है। मगर मुस्तहब तवाफ में वुजू के बगैर हो सकता है, मगर कामिल सवाब चाहे कि तवाफ के साथ कर। नमाज मुस्तहब भी कभी भी वुजू के बगैर नहीं होगी, नमाज वाजिब हो के मुस्तहब कभी वुजू के बगैर नहीं होगी, मगर तवाफ मुस्तहब हो सकता है।
یہ کامن سوال پوچھا جاتا ہے. اگر جو لوگ عمرہ ابھی آئندہ تھرسڈے تک نہیں گئے ہیں تو آپ کے خود کے آپ نے سوال بھیج دینا. اب یہ تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں, وہ سوال آپ کو میں نے ڈال دیا ہے. آپ نے تو صرف اتنا میسج دے گا کہ عمرہ کا جلدی بتائیں, ہم لوگ عمرہ جا رہے ہیں. تو اسی لیے میں نے یہ چند باتیں بتائی. تو مجھے لگتا ہے اتنا کافی رہے گا آج کے لیے. پھر ہم دیکھ لیں گے کہ آپ کا سوال کیا آ رہا ہے. اب ہم دیکھیں گے اس کے لیے کیا. ہاں, پہلا سوال آج کے لیے جو آیا, دیکھو دو عظیم باتیں ہو گئی. الکوہول کی بس اور عدالت پیش امام کی اچھی طرح ڈیفائن ہو گیا ہے, اس کا بہت آپ یہ خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے, ابھی آج کے سوالات سے ہم شروع کرتے ہیں. اوکے, سوری, پیج بھی ٹرن ہو گیا. اوکے, مل گیا. پہلی بات, عورت نے عجیب سوال کیے کہ وہ وضو کرتی تھی تو مسا کے لیے نہ انگوٹھا سے کی طرف سے ہاتھ پھیرتی تھی نہ تو انگلی کی طرف سے. 5 انگلی میں سے ایک بھی انگلی کو نہیں اٹھایا ہے مسا کے لیے. مطلب میں درمیان سے کرتی تھی کا مطلب یہ, اس نے نہ انگوٹھے سے لے کے جوائنٹ تک گئی ہے نہ تو کسی انگلی کو. کوئی ایک انگلی سے لے کے ان کے سرے سے لے کے کابین جوائنٹ تک جانا ہے, ابلا حصہ ہو کے جوائنٹ تک جانا ہے. اس نے وہ ایک بھی انگلی کو یوز نہیں کیا. اب دیکھنا چاہے کہ یہ جاہل قاصر ہے کہ جاہل مقصر ہے. جاہل قاصر وہ ہے کہ ایسے علاقہ میں وغیرہ رہتی ہے کہ جہاں نہ توضیح ہے, نہ علماء تھے, نہ کچھ نہیں تھا. تو آج کے دنیا میں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. سوال کون پوچھا ہے نہیں پتا, عورت بڑی ہے کہ پرانے زمانے کی اس نے پوچھے کہ جب دن میں پہلا. یا تو جاہل قاصر اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے پوچھ کے بزرگوں سے یا کسی نے بتانے والا نے بتایا مگر اس نے غلط بتایا, تب بھی جاہل قاصر. کیونکہ کم سے کم سیکھا, کسی بزرگ سے سیکھا, کسی جاننے والے سے سیکھا, اس نے غلط سکھائے, تب بھی جاہل قاصر میں ہوگا. جاہل مقصر ایک شہر میں رہتا ہے, توضیح ہے, علماء ہے, ان کو تو وضو غلط تو نماز غلط, سب قضا دینی پڑے گی. ان کو ساری نمازیں قضا دینی پڑے گی اگر مسے کو انگوٹھے سے یا کسی انگلی سے سرے سے نہیں لیا ہے تو اس کی نماز سب بیکار ہے. انتقال سے پہلے ایک عورت بالکل بے ہوش رہی, کوما میں چلے گئی تھی, کوئی وصیت نہ کی, زیور چھوڑ کے مر گئی. زیور نے اس کے شوہر نے اپنے پاس رکھ کے پھر بڑے بیٹے کو دے دیا. بڑے بیٹے کے پاس آج تک وہ سونا پڑا ہے, ماں کا سونا جو باپ نے اپنے پاس رکھ کے پھر دے دیا بڑے بیٹے کو. ابھی باپ کا بھی انتقال ہو گیا, اس کا کیا کرے؟ شریعت کے ساتھ کہتے کہ نہ کسی کی بھی وصیت نہیں, نہ باپ کی وصیت ہے نہ ماں کی وصیت, کیونکہ زیور میں چوتھا حصہ باپ کا ہے, چوتھا حصہ باپ کا ہے. ماں کے زیور میں چوتھا حصہ باپ کا تھا مگر اس نے اپنا بھی نہیں لیا, کچھ نہیں کیا, بڑے بیٹے کو رکھنے کے لیے دے دیا. اب خود مر گیا تو ان کا یہ چوتھا حصہ بھی بچوں کو ہی جائے گا, وہی تقسیم ہوگا. جتنے زیور ہے تقسیم ہوگا, 2 حصہ بیٹے کو, 1 حصہ بیٹی کو. سارے زیور کا حساب کتاب کر کے ان کے 2 حصے بیٹے کو, ہر بیٹے کو ملے گا, ہر بیٹی کو 1 حصہ. وہی جو شریعت کا 2 in 1 ڈبل شاؤٹ, بیٹے کو, سنگل عورت کو, لڑکی کو. تو ماں کا بھی تب بھی ہے, باپ کا بھی ہے تب بھی ہے, دونوں مر گئے تو باپ کا جو توسا ہے وہ بھی ہے, 2 in 1 ہی کی بات ہے. اب جو زیور کا بچہ ہے وہ سارا زیور کا حصہ کر کے 2 in 1 کرتے چلے جائے انشاءاللہ. پھر تیسرا سوال پوچھتے ہیں, کیا کہ الحمد کے بعد 2 سورہ پڑھنا چاہے تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ نماز میں مکروہ ہے, اضافہ کرنے کی اجازت ہے. 3 چیزیں کہ علماء بتاتے کہ نماز میں اضافہ کرنے کی اجازت ہے. ذکر الہی جو جز نماز نہیں مگر کیونکہ شریعت اجازت دے, ذکر الہی, دعا, عربی کی دعا, اور یا تو قرآن. مگر ایک سورہ جو شریعت نے واجب قرار دیا ہے اس سے ہی کفالت کرنی چاہیے, کافی سمجھنا چاہیے. اور دوسرا سورہ پڑھنا مکروہ ہے, اجازت ہے مگر ثواب نماز کا کم ہو جائے گا. اس سے تو کوشش کرے کہ اس سے بچے. ہمیں انسان اللہ سے تجارت کرتا ہے, جہاں زیادہ ثواب ہو وہی کرے. تو ایک ہی سورہ پڑھے, پھر تلاوت قرآن جتنی کرنی ہے تاکیبات میں کرے,
جتنے سورہ پڑھنا ہے کرے، اچھا سے اچھا ہے، قرآن کی تلاوت سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو یہ ہے بہتر ہے کہ آپ یہ ایک کی سورہ پڑھو. علماء کا کہنا ہے کہ دوسرا سورہ پڑھنا مکروہ میں ہے. ایک آدمی ہے 6-7 سال سے باقاعدگی کے ساتھ خمس دیتا ہے، اور مرحوم والدین کی طرف سے بھی دیتا ہے، مرحوم والدین کی طرف سے بھی دیتا ہے، خود کا بھی دیتا چلا جاتا ہے. تو اس کے سوال سے ایسا لگتا ہے کہ احتیاط کرتا ہے، سوال سے ایسا محسوس ہوتا ہے احتیاط کرتا ہے. واجب کا تو حساب کتاب ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کم دے رہا ہے، واجب ہے سمجھو کہ $100 وہ $90 دے رہا ہے، تو مسئلہ ہو جائے گا نا، $10 کا قرض. تو سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ جس کی تقلید کرتا ہے ان کے وکیل سے عالم وکیل ہوتا، بہتر کہ مسئلہ مسائل جانتا ہو. کچھ عالم وکیل ہوتے عالم نہیں ہوتے. ایسا وکیل جو علم بھی رکھتا ہے اس سے جا کے بات کرے. تو 7 سال سے پہلے کی زندگی کیسے گزاری اس کے بارے میں نہیں ہے، 6 سال سے پہلے زندگی کیسے گزاری، بالغ ہوا 13-14 سال پہ، اب 6 سال پہلے انہوں نے بیدار ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے کلیئر نہیں ہے. تو پچھلا سارا خمس کا کیا ہوا، 6-7 سال سے باقاعدگی کے ساتھ دیتا ہے، بلکہ مرحوم والدین کا بھی دیتا ہے، بہت اچھا کام کرتا ہے، بہت بڑی نیکی کر رہا، مگر احتیاطاً دیتا ہے تو ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. احتیاطاً دیتا ہے، اس میں خمس ہے ہی نہیں، یا وہ خمس اس کی رقم جو واجب ہے وہ تو باقاعدگی کے ساتھ دیتا ہے. پچھلی زندگی 6-7 سال پہلے کا خمس کا کیا ہوا، کچھ بچت نہیں تھی، بعد میں بچت شروع ہوئی اس لیے دے رہا ہے. تو یہ اپنا تحقیق صحیح سوال پوچھا جائے، پوچھنا بہتر ہے. یا آپ جس کی تقلید کرتے ہو عالم وکیل سے ملاقات کرے، ساری باتیں ڈسکس کرے، وہ آپ کے لیے بہت سہولت کر دے گا، مصالحت کر دے گا. جیسے مصالحت ہوا آپ کا ہر مال پاک ہو جائے گا. یا یہ بھی کہے گا کہ بس آپ کے پچھلے سال کا ہے مگر آپ کے پاس ابھی نہیں ہے، تو قسطوں میں بھی کر دے گا، قسطوں میں تک بھی کر دے گا. وکیل کے پاس یہ ساری اجازت ہوتی ہے. تو بہتر ہے ایک وکیل عالم وکیل سے ملاقات کرے جو جس کی تقلید کر رہے ان کی ملاقات. نافلہ فجر، فجر کی اذان سے پہلا پڑھنا بہتر ہے کہ بعد میں؟ یقیناً پہلے. واحد نماز فجر ان کی نافل پہلے پڑھ لینا ہے، نماز اذان سے پہلے ختم کر دینا ہے، تاکہ عین نماز فجر ہمیں اول وقت ملے گی. اذان اور ان کے اقامہ کے ساتھ ہم شروع کر دیں گے اول وقت نماز. بلکہ آیت اللہ سستانی کا آپ کو پتہ ہے، میں بتا چکی ہوں آپ کو، 2 مرتبہ یہ سوال آیا تھا، بتا چکی ہوں. آیت اللہ سستانی کیا کہا، عشاء کی نماز کے بعد 11 رکعت نماز کرے، جتنا شب کو 11 رکعت کے کتنا لگتا ہے، اس کے بعد نافل فجر کا وقت شروع ہو گیا. نافل فجر کا وقت شروع ہو گیا عشاء کے بعد، اتنی دیر کے بعد کہ جتنا 11 رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم لگتا ہے، وہاں سے فجر سے پہلے تک. آیت اللہ خویف نے فرمایا کہ رات کا آخری چھٹا حصہ ہے، اس میں نماز نوافل فجر پڑھ سکتے ہیں. مگر ہائیسٹ ثواب ہے کہ فجر کے قریب، فجر کی اذان سے پہلے، فجر کا ٹائم سے پہلے، بالکل قریب ترین ہو فجر کی اذان آنے سے، اس سے پہلے پڑھنا سب سے ہائیسٹ ثواب، سب سے زیادہ ثواب چاہیے. بالکل فجر کے ٹائم سے پہلے، اذان سے پہلے. فجر کے بعد کی فضیلت میں بہت کم ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے. پڑھ تو سکتے ہیں، فجر سے پہلے ہی پڑھیں گے نوافل، مگر ثواب میں کمی ہے، فضیلت میں کمی ہے جتنا فضیلت ہے. باقی ظہر کی تو نماز کے ٹائم کے ساتھ نفل کا ٹائم شروع ہوتا ہے، فجر کی ظہر کا ٹائم شروع ہوگا، اس کے ساتھ ہی نافل ظہر شروع ہوگا. فجر واحد نماز، مغرب عشاء کی تو بعد میں ہے، واجب نماز کے بعد میں، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فجر کی واحد نماز ہے کہ پہلے پڑھ لینا زیادہ ثواب ہے، یہ زیادہ ثواب ہے. ابھی یہ سوال تو ہو گیا ہے، غیبت کا گناہ اتنا ہی بڑا ہے کہ غصے کا گناہ، جھوٹ کا گناہ اس سے بھی بڑا ہے، سب سے بڑا گناہ ہے غیبت کا، کیونکہ کسی کی عزت سے ہم کھیل رہے ہیں، اس کو اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا. عزت سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں دنیا. کسی کا عیب بیان کرنا، کسی کے عیب کی تلاش میں رہنا، کسی کا عیب سننا. شہزادی اٹھ کے چلی گئی، اتنی خلق عظیم کی مالکہ، ان کے گھر میں غیبت کسی نے کی، دعوت دی تھی اس نے، ان کے جس پہ احسان تھا، اٹھ کے کھڑی ہو کے چلے گئے،
चले गए, उठ के खड़े होके चले गए। बता दिया कि गीबत शुरू, वहां से भाग जाओ या बात को बदल दो, उनको रोको, दिफा करो जिसकी गीबत हो रही। बहुत अजीम गुनाह है, बहुत अजीम गुनाह। अच्छा, अब उसने ये कहा है मुस्तहब नमाज में दूसरा सूरा हम यूट्यूब से पढ़ते हैं। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद हम लोग शुरू कर देते यूट्यूब को, उससे फॉलो करते हैं, जायज है। सुनते भी है, पढ़ते, कम से कम पढ़ते। सुन्नत नमाज में, मुस्तहब नमाज में दूसरा सूरा वाजिब नहीं है, उसके बगैर नमाज बिल्कुल सूरह फातिहा से काफी है। मगर सवाब है जो पढ़ेंगे दूसरा सूरा। वो कहते हैं कि दूसरा सूरा में यूट्यूब को फॉलो करती हूँ, पढ़ती हूँ, उनको फॉलो करके पढ़ती हूँ, तो ठीक है, कोई हरज नहीं, जायज है। सदका का बकरा पूरा देना ज्यादा सवाब है किसी को उनसे कारोबार शुरू करे कि ज़बह करके लोगों में बांटना थोड़ा थोड़ा, ये ज्यादा सवाब। ये दारो मदार है कि हमारी किस नियत है, दारो मदार किसके लिए हम बकरा ज़बह करवाते हैं। कोई बला आई है, कोई मुसीबत को टालना है, कोई बीमारी को टालना है, कोई ऑपरेशन होने वाला है, कोई सफर के लिए जा रहे हैं कि सफर सही व सालिम गुजरे वगैरह, कोई अहम काम के लिए फौरी तौर पर जिसका रिजल्ट चाहिए, तो ज़बह वाला सवाब ज्यादा, ताकि वो बला दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, ऑपरेशन कामयाब हो जाए, सफर कामयाब हो जाए, तो ज़बह वाले का सवाब ज्यादा मिलेगा। मगर हमें ऐसे ही एक नेक अमल करना है, किसी को पैर पे खड़ा कर देना है, पांव पे खड़ा हो जाए, दो नर और मादा दे दिया, नर और मादा दे दिया, उससे बड़े वो लोग कारोबार करेंगे, इससे पैर पे खड़े हो जाएंगे, तो उसका बहुत ज्यादा सवाब। कि किसी को आपने पैर पे खड़ दिया, जो एक शेर है जो उलमा बयान करते हैं कि किसी को हर रोज मछली पकड़ के खिलाना, तो उससे बेहतर है कि उसको मछली पकड़ना सिखा दो ताकि पांव पे खड़े हो जाए। तो अगर कोई बला के नहीं, बीमारी की वजह से नहीं है, तो फिर पूरा दो, किसी को पांव पे खड़ा कर देंगे तो सदका जारिया का सवाब हो जाए। उसको आपने किसी को मांगने से बचा लिया, उनकी इज्जत अफजाई हो गई, इंडिपेंडेंट हो गया, फैमिली को अच्छी तरह देखेगा, कहीं आगे हाथ नहीं फैलाएगा, कितना सारा सवाब मिलेगा। तो देखना चाहिए कि कौन सा अमल हो रहा है। 10 साल का बच्चा है, बेटा है, खुद सॉक्स भी नहीं पहना है, माँ पहनाए तब कबूल करता है, या खाना भी खुद नहीं खाने, माँ खिलाए। अब माँ कहते ये मैं, अब मेरी क्या जिम्मेदारी, क्या करूं, मैं परेशान रहती हूँ। देखो कसूर माँ का है। सवाल भी 10 साल के बाद पूछती है। 3-4 साल के बाद जब बच्चा अकेला खाता है, मोजे पहनना भी सीख जाता है, 5 साल में, तो 5-6 साल में मोजे शूज खुद पहनता है, तब उनकी जिम्मेदारी की, क्योंकि माँ बहुत उनकी ममता रॉन्गली यूज करती है, गलत इस्तेमाल करती है अपनी ममता। फिर देर हो जाती है कि बच्चे की तरबियत खराब हो गई, जिद्दी बच्चा हो गया, अभी उसको कुछ नहीं करना, क्योंकि जो वो चाहता था वो माँ कर देती, जो वो कहता था वो माँ कबूल करती थी। तरबियत में बहुत गड़बड़ की है माँ ने। तो अब बहुत देर हो चुकी है, तो पहले माँ कोशिश करे उनको डाइवर्ट करे, को ऐसा किसी रिश्तेदार को हो घर में कंपटीशन के, कौन जल्दी फर्स्ट मोजे पहन लेता है, कौन जल्दी खाना प्लेट साफ करता है, कैसे कोई अभी स्टाइल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, उनकी जिद को खत्म करे, खुद को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। फिर भले कभी नाराज हो तो उसकी नाराजगी की परवाह नहीं करना। इंजेक्शन से भी तो नाराज होते बच्चे, तभी माँ क्यों दिलाती इंजेक्शन। दवा से भी नाराज होता है, दवा क्यों पिलाते, पकड़ के पिलाती। इसी तरह ये भी थोड़ी नाराजगी हो जाए तो होने दो, कितनी देर तक भूखा रहेगा, 1 दिन 2 दिन। माँ को नहीं घबराना चाहिए, खुद आके खाना खाएगा, खुद आके फिर मोजे पहनना शुरू कर देगा। तो इसी तरह माँ की तरबियत, बहुत जिद्दी बच्चे होते माँ की तरबियत, हर बात बचपने में, बात खास करके फर्स्ट चाइल्ड में बहुत माँ गड़बड़ कर देती है। खुद छोटी होती है, तरबियत नहीं आता है, जो बच्चा मांगा दे दे, जो बच्चा मांगा दे दे, बच्चे की और जिद पूरी की, वो जिद्दी होती, शादी के बाद भी जिद्दी रहती है। रसूल तो कहते जिद्दी औरत से शादी मत करना। कसूर किसका है? माँ, वालिदैन का कसूर।
تو پھر یہاں ابھی ان کو اسٹائل استعمال کرنی پڑے گی, حکمت استعمال کریں گی. آخر وہ فیل ہو جائے تو چائلڈ سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں, چائلڈ سائیکولوجسٹ, وہ بچوں کی سائیکولوجی جانتے ہیں, ان کی بچہ بات بھی سنے گا, وہ کچھ رائے بھی دے گا. تو چائلڈ سائیکولوجسٹ کی ملاقات کرنی, آخر کے وہ فیل ہو گئی کیونکہ بہت لیٹ ہو گئی, ابھی کوشش کی نہیں ہو رہی ہے. تو پھر ان کو ایک ہی علاج ہے کہ چائلڈ سائیکولوجسٹ کے پاس رجوع کرے تو صحیح رہے گا. اچھا یہ پھر ایک دو آپ کو چیٹ باکس میں جانا ہے تو دوسرے سوال آئندہ کریں گے, ابھی لمبے لمبے ہیں, آپ کے چیٹ باکس میں دیکھو ہے تو جلدی کر دے ان کا. جی کچھ سوال ہیں. ایک خاتون نے بہت انسسٹ کیا کہ پلیز یہ سوال پوچھ دیں. سب سے پہلے میں وہ سوال پوچھتی ہوں پھر ٹائم کے حساب سے. ان کا سوال یہ ہے کہ نارمل دنوں میں حیض کے علاوہ والے دنوں میں اکثر پیلا پانی دیکھتی ہیں, تو وہ استحاضہ قرار پائے گا یا حیض؟ اور یہ کہ یہ جو یلو ڈسچارج ہے یہ حیض کے آخری دنوں میں بھی ان کو ہوتا ہے, اور یہ عادتاً ہوتا ہے, ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے. As this happens every time, then it will be considered haiz or istihaza, or will it be considered that she has become pak, keeping in view that her haiz does not exceed 10 days? Also, does the different shades of yellow differ in this decision? For example, شروع میں ڈارک یلو ڈسچارج ہے اور آخر میں پھر لائٹ یلو ہو جاتا ہے, تو جیسے وہ نارمل دنوں میں بھی یہ لائٹ یلو دیکھتی ہیں, تو کیا اس رنگ شیڈز کے ڈفرینس کے حساب سے بھی اس کے اوپر کوئی اثر پڑے گا؟ انہیں آیت اللہ سستانی کے حوالے سے اس سوال کا جواب چاہیے. 10 دن کے اندر ڈارک یلو ہے, جو عام دنوں میں لائٹ یلو, خود کہتی عام دنوں میں لائٹ یلو ہوتا ہے, تو وہ صحیح ہے. جو عام دنوں میں ہوتا ہے وہ پاک ہے. عام دنوں میں نیچرل ہوتا ہے, کسی کی وائٹش ہوتا ہے, کسی کو یلوئش وائٹ ہوتا ہے, تو وہ نارمل زندگی میں جو کلر ہوتا ہے وہ پاک ہے. مگر اس سے ذرا ڈارک ہوگا تو ابھی بھی نجاست باقی ہے, اور 10 دن کے اندر ہے تو حیض ہی حیض ہوگا 10 دن کے اندر. 10 دن کے بعد اگر ڈارک یلو ہے جو عام دنوں کے علاوہ ہے تو وہ استحاضہ کا مسائل کو لیں گی, کہ ڈارک یلو کے مطلب میں ابھی بھی خون کے کچھ ایفیکٹ ہے, اثر ہے, مگر نارمل اس کا کلر آ جائے کہ لائٹ یلو جو ہوتا ہے یا وائٹش یلو ہوتا ہے, جب تک وہ استحاضہ کا مسئلہ کریں گی 10 دن کے بعد. 10 دن کے اندر ہی رک جاتا ہے, 10 دن کے اندر پھر بند ہو جاتا ہے, ڈارک یلو ختم ہوتا ہے 9 دن میں, تو پھر پاک ہو کے وہ لائٹ یلو جو نارمل دن میں چلتا ہے تب وہ غسل کریں گی, تب وہ پاک اپنے آپ کو نماز سے شروع کریں گی غسل کے بعد. تو ڈارک یلو ایسا بتا رہا ہے کہ یہ حیض کے ساتھ ابھی ملا ہوا ہے, جو نارمل کلر سے زیادہ ڈارک. ٹھیک ہے. میں اگلا سوال پوچھنے سے پہلے جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں, اگر آپ کا کوئی سوال ہے کائنڈلی آپ چیٹ باکس میں بھیج دیجیے, میں پڑھ کے وہ سوال طاہرہ آنٹی سے پوچھ لوں گی تاکہ نظم و ضبط قائم رہ سکے. آنٹی اگلا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے عمرہ کے بارے میں جو بتایا ہے تو وہ پوچھیے کہ اگر ڈائریکٹ جدہ جا رہے ہیں تو احرام کی نیت ہم نے کس وقت کرنی ہے؟ کیا اس وقت جس وقت پلین مکہ کی حدود میں داخل ہوتا ہے یا کب؟ جو آیت اللہ سستانی نے اجازت دیا ہے کہ جدہ میں نیت کر سکتے, انہوں نے واحد مرجع ہے, مگر انہوں نے کہا کہ پھر سفر رات کو کرنا ہے, مکے جانے سے پہلے. مکہ جانا ہے تو رات کے وقت جانا پڑے گا, دن میں نہیں جا سکتے ہیں. اگر جدہ سے تم نے عمرہ کی نیت کی تم نے بائی نظر عمرہ کی نیت جدہ میں کر لی تو وہ اجازت تو دیتے ہیں, مگر وہ کہتے ہیں کہ پھر مکہ جانے کے لیے سفر کرنا ہے تو پھر آپ رات کے وقت سفر کریں گے, دن میں نہیں کریں گے. اور اسی لیے سب سے بیسٹ ہے کہ مدینہ پہلے زیارت کر لینا, سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. پہلے مدینہ کی زیارت کر لو تو پھر مسجد شجرہ وغیرہ جو رسول پہنتے تھے ان کی سنت پہ بھی قائم ہوگا, پھر عمرہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. مگر ابھی نہیں, کوئی سہولت نہیں ہے, مکہ ہی جانا پڑتا ہے پہلے, تو وہ اجازت تو دیتے ہیں, مگر سفر بولتے ہیں رات کے وقت کریں, دن میں نہ کریں, تو عمرہ نہیں ہوگا, دن میں نہیں کر سکتے. اوکے. اگلا سوال یہ کہ آپ نے پچھلے ہفتے اولاد کی تربیت کے لیے, بے دین کی ہدایت کے لیے جو ایک نماز شب کا ایک طریقہ بتایا تھا, وہ کتنے دن تک کرنا ہے؟ وہ کہہ رہی ہے میں پچھلے جمعرات سے میں نے شروع کر دیا ہے, تو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ کتنے عرصے تک یہ کرنا ہے.
देखिए जबान की असर के दारोमदार, इस्तगफार दिल से करे तो असर जल्दी होगा. आप कभी 2 दिन में करी ने जवाब मिल गया, कभी 7 दिन में की जवाब नहीं मिला, कभी 40 दिन तक किया तो हो मिल गया जवाब. तो ये आप खुद फैसला करेंगी कि बिगड़ा हुआ बच्चा कब राय हक पे आ जाएगा. तो पढ़ते चले जाओ, जब आपको आसार नजर आए कि अभी वो राय हक पे आ रहा है, राय हक को पकड़ रहा है, नमाजी हो रहा है, बदतमीजी छोड़ रहा है, आपको लगे असरात है, तो इसीलिए कंटिन्यू कर. जैसी औलाद आप चाहते हैं, जैसा शौहर आप चाहते हो, वो आपने देखा तब तक करते रहो. वरना तो एक दिन में भी किसी को जवाब मिल जाता है, किसी को 7 दिन में, किसी को 40 दिन में. तो वो आप खुद फैसला करेंगे आपको कितने दिन तक करना है, कितनी बिगड़ी हुई औलाद है. आपने समझो बहुत 18 साल तक बिगाड़ दिया उनको बहुत, अब उनको सही करना है तो थोड़ा कुछ ज्यादा दिन करना पड़ेगा. लेकिन वो जबान के असर के दारोमदार है. जबान में असर है तो बस तकवा रेगुलर हो रहा है, गीबत से बचते हैं, झूठ से बचते हैं, जबान की हिफाजत हो रही है, खुदा न खास्ता हो गया तो जल्दी तौबा कर देते, वो साफ सुथरी जबान हो जाती है, उसके असरात जल्दी जवाब मिल जाएगा, आपको जल्दी मिल जाएगा, चाहे कितना बिगड़ा हुआ बच्चा क्यों ना हो. ठीक है, उम्मीद है कि जवाब मिल गया होगा. एक और सवाल ये है कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि शादी और यानी रुखसती और वलीमे की एक ही सेरेमनी रख लेते हैं, एक ही साथ दोनों. तो क्या इस्लाम में रुखसती से पहले वलीमे की दावत ये ठीक है, सही है शरन? रुखसती से पहले कहते हैं कि रुखसात, निकाह, रुखसती, वलीमा सब एक साथ नहीं. रुखसती निकाह यूजुअली अब पहले हो जाता है, रुखसती वाला जो इवेंट होता है उसमें वलीमा रख देते हैं. अब कुछ लोग रुखसती वाले दिन ही निकाह भी रखते हैं, तो वो ये पूछ रही है कि क्या ये ठीक है वलीमा और बिल्कुल ठीक है. देखो मुस्तहब है कि निकाह हो उस दिन वलीमा भी हो. 24 घंटे के अंदर वलीमा एक्सेप्ट किया जाता है. वो लड़के वाले पे मुस्तहब है, लड़की वाले अगर करते हैं तो वो नियत करे मोमिनिन को हम खाना खिलाते हैं. वलीमा हमेशा लड़के वाले पे होता है, लड़के वाले पे होता है, लड़की वाले पे कुछ नहीं होता है. मगर लड़की को खाना खिलाना है, आधा आधा करना है, तो फिर वो मोमिनिन को खाना खिलाना इतना ज्यादा सवाब है, वो नियत कर दो. मगर वलीमा ऑलवेज लड़के की तरफ से होगा, और निकाह और के बाद 24 घंटे के अंदर करना, चाहे रुखसती के 24 घंटे के अंदर. अगर रात को आपने निकाह या रुखसती करवाई तो दोपहर में आप ही लंच करवा दे, दोपहर में लंच करवा दे, या जिस वक्त निकाह रुखसती उसके 24 घंटे यानी दूसरे दिन डिनर इस तरह के 24 घंटे के अंदर ही अंदर हो जाए तो वलीमा में शामिल होगा. 24 घंटे से डिले होगा तो वलीमा नहीं होगा, वो मोमिन को खाना खिलाना हो जाएगा. तो वलीमा की बहुत ज्यादा ताकीद, हाईली रिकमेंडेड, मुस्तहब है. तो वहाँ निकाह है, वहीं रुखसती है, वहीं वलीमा है, तो बहुत अच्छी है. तीनों फंक्शन एक के साथ हो गए. ठीक है, अभी जो आपने जवाब दिया उन्हीं का अगला सवाल है कि अगर वो दिन में सफर कर लिया है उम्रे का तो अब कोई कफारा, क्योंकि आप दिन में रात को करेंगे तो अब कोई कफारा. ये मैं तलाश करके जवाब दूंगी, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा उम्रे का मसाइल से इतना वाकिफ नहीं है. ये सवाल आप डाल देना प्लीज, आप डाल देना मुझे नेक्स्ट वीक के लिए, कि अगर उसमें तो मैं तलाश करके जवाब दूंगी. ओके. और आखिरी ये सवाल है कि एक 10 साल की बच्ची है, वो हिजाब फॉलो करती है अच्छे तरीके से, लेकिन कभी कभार फ्रेंड्स और कजन्स को देखकर वो जिद करती है कि मुझे मेकअप, नेल पॉलिश, मेहंदी वगैरह ये सब करना है, या सॉक्स नहीं पहनने देखकर. तो अब उसको कैसे मोटिवेट करें, क्योंकि वो हिजाब करती है उमूमन. ठीक है, अभी मसला इसीलिए कि बहुत फैमिली गैदरिंग, बहुत दोस्तों के साथ जो हिजाब नहीं करते, जो मेकअप, इससे बहुत दोस्ती नहीं करें, क्योंकि असर आ जाता है. A man is influenced by the company he keeps. बहुत दोस्तों का, रिश्तेदारों का बहुत असर होता है. इसीलिए हम अहम तरीन चीज है, मगर उसका मतलब नहीं कि बेहिजाबी हो रही, हमारा मिक्स गैदरिंग हो जाती है, कजिन्स, देवर, जेठ सब मिलते हैं, कजिन्स मिलते हैं, तो बेहिजाबी हो जाती है. तो ऐसे में तो सिले रहम का क्या सवाब मिलेगा, हमें तो गुनाह ले रहे हैं. तो इसीलिए कुछ फैमिली में बहुत मिलते रहते हैं, औरतों ने मेकअप भी किया है, जेठ भी है, देवर है, सब बहुओं ने मेकअप भी किया है, हंसी मजाक हो रही है, टाइट कपड़े भी पहने हुए हैं, बच्चियां भी, कजिन्स मिलते, लड़का लड़कियां मिलते, कहते हम सिले रहो में, हम फैमिली को यूनाइट रखना चाहते तो इस्लाम की तौर तरीके से जो इस्लाम ने कहा अलग अलग रखे, मर्दों अलग रहे, औरत तो अलग बैठे, लड़कियों माए के साथ रहे, वो लड़के बाप लोगों के साथ रहे, मर्दों के साथ रहे, तो उनको डिस्टेंस रखना चाहिए, दरमियान स्क्रीन हो, पर्दा हो,
تو الگ الگ رہے, ٹیبل دونوں کا بالکل الگ ہو. تو یہ پہلی بات ہے. اگر ہم نے الگ بھی رکھتے تو ہمارے کزنس نیل پالش لگائے, میک اپ ہماری بچی کرتی, تو آپ بچی کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھو بی بی سکینہ 4 سال کی بچی سے کیسا حجاب کرتی تھی, مستا بھی نہیں تھا ان پہ. آپ پیار محبت سے سمجھاؤ کہ دیکھو قبر میں دونوں ساتھ نہیں جائیں گے, قیامت میں نفسا نفسی ہے, کوئی ساتھ میں نہیں جواب دیں گے. آپ کی دوست نے کنویں میں چھلانگ لگائی تو کیا آپ بھی کنویں میں چھلانگ لگائیں گی؟ آپ کو سوئمنگ, دوست کو سوئمنگ نہیں آتا ہے, اپنے کو سوئمنگ پول میں ڈال دیا, آپ نے سوچا مجھے بھی سوئمنگ نہیں آتا ہے, مگر چلو دوست جا رہے تو میں بھی سوئمنگ پول میں چھلانگ لگاؤں. آپ نہیں کریں گی نا. آپ کی فرینڈ غلط آنسر کر رہی پیپر, آپ نے دیکھ لیا کہ وہ غلط آنسر کر رہے پیپر, تو آپ تو غلط آنسر نہیں کریں گی نا, آپ کو آتا ہے تو آپ تو صحیح آنسر کریں گی. تو پھر کیوں یہاں آپ کو فرینڈ کو, رشتے دار کو کاپی کرنا ہے, میک اپ میں, مہندی میں, ساکس نہ پہننا, کیوں اپنی عقل استعمال نہیں کرتے ہو کہ دنیا کی باتوں میں آپ کو کاپی نہیں کرنا ہے. وہ غلط کام کر رہی ہے تو مجھے, وہ غلط آنسر کر رہی ہے تو میں نہیں کروں گی. تو اسی طرح سوچنا چاہیے, ان کو ایسے پیار محبت سے سمجھانا چاہیے. والدین کی تربیت بہت اہم ہے کہ ان کو کس طرح قائل کرے. فیملی میٹنگ ہونے والی ہے, گیدرنگ ہونے والی ہے, آپ کو پتا چلا کہ واپس یہ گڑبڑ کریں گے, وہاں لڑکے گھومتے ہیں, وہیں پیر میں ساکس نہیں ہے, بالغ ہو گئی ہے, حجاب کرتی ہے, مگر دوسرے کو دیکھ کے کاپی کرنے لگتی ہے. یہ تو سب سے بڑی ہماری امتحان ہے دنیا میں بچوں کی. چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے, چیلنجنگ انوائرمنٹ میں رائے حق پہ رہنا آسان تو نہیں ہے. چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے, بہت چیلنجنگ انوائرمنٹ. تو رائے حق پہ رہنا آسان تو نہیں ہے. تو ان کو سمجھائے کہ جہاد ہے ہماری, ہم دنیا میں آئے ہیں, تو ہمیں دنیا بھی ملیں گی, آخرت بھی ملیں گی, ہمیں اہل بیت ملیں گے, ہمیں سب کچھ ملیں گے. تو سمجھانا پڑے گا اسٹائل سے. اور کھانے پینے میں دم کرے, یا میں بار بار بتاتی ہوں, یا ودود, محبت پیدا کرنے والا اللہ کا نام ہے, تو 300 مرتبہ کھانے پینے میں دم کرے کہ خدا یہ پردے سے محبت کرے, لوگوں کی کمپٹیشن میں نہ چلی جائے. تو کھانے پینے میں دم کرنے کا ہر وقت 40 دن 300 مرتبہ یا ودود, اس خاص حجاب کی نیت سے, نماز کی نیت سے, تو ضرور ایک دن جواب ملتا ہے. کوشش کے ساتھ دعا کام آتی ہے, کوشش کے ساتھ ذکر الہی کام آتا ہے. بس ٹھیک ہے آنٹی. اب آپ یہ خاص کر عمرہ کا سوال ضرور ڈالنا, کیونکہ مجھے خود کو بھی عمرے کے مسائل میں زیادہ سیکھنا کی دلچسپی ہے. تو آپ یہ سوال ڈال دینا, تو پھر مجھ تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ سر صاحب. اوکے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط علمك وأحصاه. بس پروردگارہ, جو ہم علم حاصل عمل کرنے کی توفیق عطا کر. پروردگارہ ہمیں شہزادی فاطمہ کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا کر. شہزادی کی رضایت حاصل کرنے کے لیے بہترین حجاب, بہترین پردہ کرنے کی توفیق عطا کر. شرم و حیا کا پیکر ہمیں بنا دے. پروردگارہ جو مریض ہیں ان کو شفا عاجلہ صحت عطا کر. پروردگار جن کو لا اولاد بے با شہزادی فاطمہ کا واسطہ کو نیک صالح اولاد عطا کر. جو شادی کے عمر ہو چکے لڑکا لڑکی, خدا یا بہترین کفو عطا کے ان کا شادی کامیاب کر دے. پروردگار سب سے اعلیٰ دعا, فاطمہ کا فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تاجر فرما. آمین ثم آمین.